ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? काफ़ी ब्रेक के बाद आए, वरना तो सोचा तो ये था कि रोज़ आप लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन उस दिन नेट ने इतना इशू किया था कि मैंने सोचा कि नहीं, कुछ दिन ब्रेक लेते हैं, शायद नेट थोड़ा बेहतर हो जाए। क्योंकि सुनने में ये मिल रहा था कि जितने भी फ्रेंड्स थे वो भी यही बता रहे थे कि हाँ भाई, हम सबका भी नेट जो है वो काफ़ी स्लो हुआ है। तो आई थॉट कि शायद नेट का इशू है, इसलिए कुछ दिन बाद आप लोगों से मुलाकात करते हैं। आज का मैंने आप लोगों को पहले ही कहा हुआ था, हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, और दोपहर को उन्होंने मुझे बताया कि जी उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से वो आज लाइव नहीं आ पाएंगे। तो मैंने कहा कि चले आप थोड़ा सा बेहतर हो जाएं तो फिर हमें बताइएगा, फिर हम जो है लाइव आके आपसे बात करेंगे। मैं ज़रा कुछ शेयरिंग भी कर लूँ, आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं। आज कोई ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम किसी स्पेसिफिक इशू पे बात करेंगे, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करेंगे। थोड़ा सा तो हम कोविड के हवाले से हर सेशन में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्राइटेरिया है या ऐसी सिचुएशन है जो हम पे मुसल्लत तो हो गई है, और अब हमें उसमें से निकलना भी है। और निकलना कैसे है ये हर इंसान पे डिपेंड करता है कि वो उस सिचुएशन को किस तरह ले रहा होता है। आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि मैं कौन हूँ, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। मेरा नाम है जनाब महविश मुख्तार। एज अ डीजे, एज एन आरजे बहुत से लोग मुझे जानते हैं। वीलॉगिंग में नया नया कदम रखा है, स्पेसिफिकली इन तमाम हालात को देखते हुए, इन तमाम सिचुएशंस को देखते हुए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट किया जाए। एक आध दो तीन ब्लॉग्स आप लोगों ने पहले भी मेरे देखे होंगे, मुख्तलिफ इश्यूज़ पे थे। स्पेसिफिकली मेरे बेटे के हवाले से जो मेरा ब्लॉग था वो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पढ़ा था और आप लोग के व्यूज़ में आया था। इसके अलावा क्या बताएं आपको, क्या ये करते हैं, बस समझे कि सब कुछ करके भी कुछ नहीं करते हैं। और आजकल स्पेसिफिकली लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए हैं। मेरी लाइफ में क्या चेंज आया? मेरी लाइफ में कोई ऐसा इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया, क्योंकि व्हाट आई फील कि घर से काम करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत बाहर जाके काम करने से। लेकिन उन लोगों के लिए ज़्यादा इजी होता है जो कि बाहर जाके काम करते हैं और वो रूटीन में बाहर जाते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा इजी होता है कि वो बाहर जाएं और बाहर जाके काम करें। खैर, अच्छा, मैं ये थोड़ा सा अपना ये भी कंपाइल कर लूँ कि जनाब मैंने किस किस को भेजना है, ये सारा डाटा जो है थोड़ा सा। ओके, सो आई एम डन शेयरिंग एंड नाउ ओके। आप लोगों के साथ आज थोड़ी सी बातचीत रहेगी। आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आप लाइव सेशन में आना चाहें। ये मुझ पे है, मैं अप्रूव करूंगी, क्योंकि मेरा सेशन है तो मैं खुद अप्रूव करूंगी कि कौन लाइव आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। ज़िशान पराचा है, मोहम्मद ज़िशान पराचा है हमारे साथ। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़िशान, कैसे हैं आप? मैं भूल गई हूँ कि आप कहाँ से हैं, हमें ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से हैं, और अगर हमें देख रहे हैं किसी हवाले से बात करना चाहते हैं तो भी हम ऐड करेंगे अपने आज के सेशन में। बालों को आज मैं बहुत ज़्यादा वो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा पिछले सेशंस में ना सिर्फ मेरे बाल ही नज़र आ रहे थे, बात तो समझ आ ही नहीं रही थी कि क्या हो रही है। खैर, कोविड-19 के बारे में बात की जाए तो बहुत कम लोगों को बहुत ही स्पेसिफिक किस्म की इंफॉर्मेशन है कोविड-19 के हवाले से। शायद उसकी वजह ये है कि हम लोग ज़्यादा सर्च नहीं करते हैं, हम सोशल मीडिया पे ही रिलाई करते हैं। सोशल मीडिया पे भी स्पेसिफिकली फेसबुक पे रिलाई करते हैं। फेसबुक इज़ नॉट सो ऑथेंटिक व्हाट आई फील, क्योंकि फेसबुक में काफ़ी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि मुझे लगता है कि हाँ, इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है या रिलायबल नहीं है। सोर्सेज ऐसी होती हैं जो कि मोस्टली रिलायबल नहीं होती। अच्छा, स्पेसिफिकली हम ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे हम जाके किस तरह समझ सकते हैं कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो रिलायबल है या नहीं है। बहुत से लोगों ने अपनी प्रोफाइल की जो डिटेल्स होती हैं हाइड की होती हैं, तो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है कि हम किसी से बात कर रहे हो तो स्पेसिफिकली उसको जानते ना हो, किस तरह हम जानेंगे कि उसने जो न्यूज़ लगाई है या जो उसने पोस्ट लगाई है वो सही है या नहीं है। सो उसके जानने का बहुत आसान तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप उसकी प्रोफाइल को देखिए। अगर तो उस पर प्राइवेसी लगी हुई है तो ऑब्वियसली यू हैव टू मैसेज देम, और अगर आप मैसेज करके भी उसका कोई स्पेसिफिक किस्म का रिप्लाई नहीं आता तो इट मीन्स कि वो रिलायबल इतना नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत सी प्रोफाइल्स जो हैं, मैं समझती हूँ जैसे ट्विटर पे, लिंक्डइन पे आपको पता चलता है कि हाँ, मतलब जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो सही है, ब्लू बैज्ड होती हैं बहुत सी प्रोफाइल। तो इसी तरह फेसबुक का भी कोई सिस्टम सही से बन जाना चाहिए ताकि पता चले कि हाँ, ये पर्सन जो भी पोस्ट कर रहा है वो रिलायबल है, मतलब या क्रेडिबल इनफ है कि उसकी बात को सुना जाए। फेसबुक पे बहुत सी जो इंफॉर्मेशन होती है वो गलत होती है।
लोगों की प्रोफाइल्स पे जाके ज़रूर देखा करें, उनकी प्रोफाइल से आपको उनके पूरे माइंडसेट का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो इंसान कैसा है जो पोस्ट कर रहा है। बहुत से लोग जो हैं वो बायस पोस्टिंग करते हैं, स्पेसिफिकली पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा हम बायस्ड होते हैं, हमारे बिलीव्स पे, हमारे थॉट्स पे हम बहुत ज़्यादा बायस्ड होते हैं, तो वो चीज़ देख के फिर आप दूसरे को उसी तरह से हैंडल करते हो। अच्छा, अली चौधरी हैं, कह रहे हैं हाय हाय अली, हाउ आर यू, और आप कहाँ से हैं आप भी बताइए। ज़ीशान पराचा, आपने हमें बताया कि आई एम फ्रॉम कराची, ओके, नाइस टू नो दैट। कराची में बहुत कुछ हो रहा है आजकल, और कल तो बहुत स्पेसिफिकली बहुत कुछ हुआ था जिसकी वीडियोस भी वायरल हुई, जिसकी न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हुई। तो आई वाज थिंकिंग कि हम कोविड को समझ ही नहीं पाए हैं, और अभी तक हमें कोविड का पता ही नहीं है कि भाई कोविड है क्या। बहुत कम लोग इस टाइम मुझे देख रहे हैं स्पेसिफिकली, कोई ख़ास इस वक्त नहीं है, सो हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और बात को फिर लेके चलेंगे। नहीं तो मेरा ये है कि मैं तो बोलती रहूँगी, और क्योंकि ये सेशन जो है वो इसी तरह चलता रहता है, तो हम लोग बात करते रहते हैं। अच्छा, कोविड-19 के बारे में ये कहा जाता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ क्लस्टर्स ऑफ निमोनिया हैं जो कि एसोसिएट करते हैं इस वायरस से। जो निमोनिया के केसेस थे वो स्पेसिफिकली हमें नज़र आए चाइना में, और चाइना से ही हम कह रहे हैं कि ये जो है ओरिजिनेट हुआ, वहीं से सारा कुछ नज़र आया। लेकिन इससे पहले भी बहुत से कोरोना वायरस आए हैं जो कि चाइना से नहीं ओरिजिनेट हुए थे। फिर हम ये भी सोचते हैं कि जनाब इसको कोरोना वायरस कहा जाता है, कोरोना विल बी यानी साइंटिफिक वर्ड जिसके बारे में कहा जा रहा होगा कि जनाब ये कोई साइंटिफिक वर्ड है इसलिए हम इसको कोरोना कहते हैं। ये कोई साइंटिफिक वर्ड नहीं है, ये भी एक लैंग्वेज का वर्ड है। कोरोना बेसिकली मीन्स क्राउन, जिसके ऊपर ताज बना होता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्रोटीन कवरिंग है इस वायरस की वो कुछ कहना चाहिए कि ताज के फॉर्मेशन जो होती है, क्राउन की जो फॉर्मेशन होती है उस तरह की है। फिर उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी है, तो वो ऑब्वियसली वो जो प्रोटीन कवरिंग है वो उसे प्रोटेक्ट कर रही है। हम सारे सोच रहे नहीं हाथ धोने से क्या होता है, हाथों को धोने से क्या हो जाएगा, लेकिन बात यह है कि हाथ धोने से ही हम उस प्रोटीन कवरिंग को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। तो वो जो प्रोटीन कवरिंग डिस्ट्रॉय होगी तो ऑब्वियसली हमारे लिए आसान है कि हम उस वायरल से इतने ज़्यादा अफेक्टेड ना हों। अच्छा, कराची की बात हुई कोरोना वायरस के हवाले से। सो एक चीज़ हम सब में बहुत ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। कल देखें, कल जो भी सिनेरियो था उसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट हो चुकी थी, और जब हुक्मरान या हुकूमत की तरफ से एक अनाउंसमेंट हो जाती है तो पब्लिक आंसरेबल नहीं होती, फिर वो गवर्नमेंट या वो जो भी हुकूमत होती है वो आंसरेबल होती है। तो ऑब्वियसली हम अपने रिचुअल्स को उसी तरह जो है कैरी ऑन कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से बाहर निकलते हैं और फिर बाद में वो पुलिस वालों को मारते हैं। तो पुलिस वाले या ये जो अफवाज है या ये जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं, क्या वो ह्यूमन नहीं हैं? वो भी ह्यूमन हैं, वो भी इंसान हैं। सो अब एक तरफ आप खुद को कंपेयर करते हैं दूसरे ममालिक के साथ, जनाब वहाँ पे ऐसे हो गया, वहाँ पे हज़ारों के लोग तादाद में लोग निकले, जत्थे निकले, उन्होंने फलां स्पेसिफिक ग्रुप को मारा। हम ये बड़े मज़े से कह देते हैं कि जनाब फलां जगह हो रहा था ना, वहाँ पे तो एथिक्स ही नहीं है, वहाँ पे तो कोई काम ही नहीं होता, वहाँ पे तो लोग इसी तरह जो है मुसलमानों के खिलाफ हैं, या फलां के खिलाफ हैं, या फलां के खिलाफ हैं। बट वट वी आर डूइंग, कल का इंसिडेंस देखने के बाद आई वॉज रियली शॉक्ड कि हम भी इंसान हैं या नहीं हैं। 4 लोगों के पीछे 100 लोग भाग रहे हैं, और उन 4 लोगों को स्पेसिफिकली आप इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने जाके मना कर दिया है। आप वही चीज़ जो आप अपने हाथ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, वही आप अपने अल्फाज से भी तो कर सकते हैं ना। आपके अल्फाज को कोई नहीं सुनता, ये एक अलग बात है, लेकिन आप कोशिश तो करते हैं ना। मेरे साथ कौन कौन मौजूद है? अच्छा जी, रफ़ीक आवान हैं, कह रहे हैं आदाब आदाब, और जनाब सनी चिन्योट हैं, हाज़िरी कबूल हो। जनाब हाज़िरी आपकी कबूल कर ली। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? चिन्योट का मौसम बताइए कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है? और ज़ीशान फराचा कह रहे हैं नीड इस्तग़फ़ार, इस्तग़फ़ार की भी ज़रूरत है और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। इस्तग़फ़ार की तो हर वक्त ही ज़रूरत होती है मेरे ख्याल में। हम इंसान जब भी करते हैं तो कुछ ना कुछ गलत तो करते ही हैं, तो अस्तग़फ़िरुल्लाह तो हर वक्त ही होना चाहिए। इस्तग़फ़ार के अलावा बहुत से एस्पेक्ट हैं जो सोसाइटी में होने चाहिए।
हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं, लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। स्टोर्स चले जाएं, आप किसी भी जगह चले जाएं, आप देखते हैं कि लोगों में एथिक्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। कहीं पे आपको एथिक्स नज़र आएंगे भी तो वो आपको बहुत ही कम उसमें नज़र आएंगे। हम लोगों में एहसास की कमी है, बट आई फील हम लोगों में एहसास की कमी इस तरह है कि हम अपनों के बारे में तो एहसास रखते हैं, लेकिन अपनों से हट के किसी और के बारे में हम एहसास करना नहीं चाहते। ये एक बिटर रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, और इसी वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, हाउ आर यू? यही मुझे किसने कहा है जनाब? एडवोकेट ज़ीशान तारिक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? आजकल तो वकला के सारे जो काम हैं वो रुके हुए हैं, तो आप बताइए आपका दिन कैसा गुजर रहा है? इसके अलावा आरजे रमज़ान हैं, रमज़ान ने कहा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान कैसे हैं आप? कोयटा के हालात के हवाले से बताइए कि कोयटा के हालात कैसे चल रहे हैं, और कोयटा में क्या सिचुएशन चल रही है। मैंने आज वैसे शबीर से कहा था, क्योंकि शबीर इज़ वर्किंग हेल्थ सेक्टर में भी वो काम कर रहा है थोड़ा सा, और कि वो थोड़ा सा जो है टाइम अगर निकाल पाए तो उससे हम थोड़े से हालात का पता करें कि कोयटा में, बलूचिस्तान में कैसे हालात चल रहे हैं। लेकिन उसने मुझे बताया कि उसकी ड्यूटी क्योंकि 24 आवर हो गई है, तो वो थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल है टाइम निकालना। बट हम बाकी जो सेशंस कर रहे हैं उसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप लोगों से थोड़ा थोड़ा इंटरेक्ट करें, थोड़ी थोड़ी आप लोगों से बात करें, ताकि हमें मुख्तलिफ एरियाज़ का स्पेसिफिकली इस सिचुएशन के हवाले से पता चले। रुखसार महरीन हैं, रुखसार महरीन आई हैं काफ़ी अरसे बाद। रुखसार, मैंने आपका नाम देखा। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाय, हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन रुखसार, होपफुली आप भी ठीक हो गए। आपकी वी लॉगिंग कैसी जा रही है? मैं आपकी यूट्यूब चैनल के और आपके टिकटॉक देखती रहती हूँ, और गुड गोइंग। अच्छा है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए इंसान को। एंड कुछ और बताना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। रफ़ीक आवान कह रहे हैं असल में एहसास ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है ना कि एहसास ही नहीं है। नीड वरीड फॉर ऑल उम्मा एंड होल ह्यूमैनिटी। जी हाँ, बिल्कुल। प्रॉब्लम इज दिस ना कि हम इस्लाह के हवाले से तो सोचते हैं दूसरों का, लेकिन हम हेल्प के लिहाज से नहीं दूसरों का सोचते ना। मतलब हम जब जहाँ पे कुछ कर सकते हैं ना, वहाँ पे भी हम करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। हम कहते हैं हमारे करने से क्या हो जाएगा, हमारे करने से सिस्टम तो चेंज नहीं हो जाएगा। मैं इस चीज़ के बड़े इख्तिलाफ में हूँ, और मैं इस चीज़ के बड़े खिलाफ हूँ कि हम कुछ कर सकते हों, कहीं पे किसी को कुछ बता सकते हों, और अगर हम नहीं बताते और इस आस में हम चुप रहते हैं कि जनाब अगर हम चुप रहेंगे या फिर हम अपना सब कुछ सही कर लें तो शायद बाकियों का भी वो हो जाएगा, भला हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। हमें खुद भी अपने आप को भी देखना होता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। साथ में हमें दूसरों के हवाले से भी ये देखना होता है कि हम दूसरों के साथ सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मंजूर जान है, इन्होंने हाय कहा है, ओके। रमज़ान ने कमेंट किया, जनाब टीवी चैनल देखते हैं तो लगता है हम मरने वाले हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो सब नॉर्मल लगता है। प्रॉब्लम यही है ना कि हम लोग सीरियस नहीं हुए कोरोना को लेके। मैं थोड़ा सा आज डिस्कस करना चाह रही थी कोरोना के हवाले से, और मैं बताना चाह रही थी कि कोरोना में किस किस किस्म के फैक्टर्स हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने एक रिनाउंड डॉक्टर हैं, नेशनल हेल्थ ऑफ इंस्टीट्यूट के साथ भी एसोसिएटेड रहे हैं, उनकी मैं एक वीडियो देख रही थी, और उनकी वीडियो देख के मुझे काफ़ी चीज़ों पे डाउट शुरू हुआ। लाइक हम बाहर से सामान लाते हैं, मतलब देखें अब तो हमारे पीएम ने भी कह दिया कि हम कोरोना के हवाले से कुछ खास नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि अपनी इकॉनमी को थोड़ा सा स्टेबल करें और एक दूसरे का ख्याल करते हुए और थोड़ा सा आइसोलेट रहते हुए चलें, तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी गुत्थम गुत्था थी, तो उसका मैंने लुब्बे लबाब ये निकाला है। शायद मेरी कमअक्ली हो, मैं उनकी बातें नहीं समझ पा रही। आजकल वैसे गवर्नमेंट की बातें मुझे समझ भी नहीं आ रही, क्योंकि जिस टाइम पे हम सब चीख रहे थे कि जी आइसोलेशन होनी चाहिए, लॉकडाउन हो जाना चाहिए, उस टाइम पे गवर्नमेंट बहुत रिलैक्स थी। और जो हम जैसे लोग हैं जो बाहर की मीडिया को भी देखते रहते हैं, बाकी लोगों को भी देखते रहते हैं, हमें ये लगता है कि कुछ गलतियां कुछ लोग कर चुके होते हैं, तो उन गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहिए। सेम गलतियां इटली स्पेन वगैरह कर चुके थे, जो कि गलतियां हम में रिपीट हो रही थी। बात गवर्नमेंट की भी ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं हैं कि हम लोग जो है खुद को संभाल सकें,
خود کو کیا سنبھال سکیں, ہم تو اپنے گھر والوں کو بھی سنبھال لیں تو بڑی بات ہوتی ہے, تو ہم دوسروں کے لیے کیا ہیلپ آؤٹ کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں لوگ ہیلپ کرنے کے لیے نکلتے نہیں ہیں. پاکستان میں ہیلپ کرنے کے لیے جب لوگ نکلتے ہیں نا تو پھر ساری دنیا دیکھتی ہے. اور بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان بہت کچھ نہیں کر سکتا تھا, لیکن اس کی عوام نے اس کا ساتھ دیا اور پاکستان نے وہ سب کچھ کیا. تو وٹ آئی فیل کہ ہم یہ سب کچھ بھی ہم اس میں سے نکل سکتے ہیں. اب لاک ڈاؤن میں نرمی ہو رہی ہے, تو وائرل افیکٹس ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ ایک ہفتے میں ختم ہو جائیں گے یا 2 ہفتے میں ختم ہو جائیں گے. WHO پہلے کہہ رہا تھا کہ جناب ویدر چینج ہوگا تو شاید پرابلمس تھوڑی سی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی, لیکن پھر بعد میں انہوں نے جیسے جیسے اس وائرس کو اسٹڈی کیا اور پھر انہوں نے ڈفرینٹ جیوگرافیکل اسٹیٹس کو دیکھا ہے جہاں پہ وہ وائرس کیا ہے, تو انہوں نے دیکھا ہے کہ ٹیمپریچر ایز سچ کچھ افیکٹ نہیں کر رہا. بٹ ہوپ فلی دیکھتے ہیں, کیونکہ ابھی ڈاکٹر عطا کا اس دن جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی وہ یہی آئی تھی کہ جو ووہان میں وائرس تھا یا ایران میں وائرس تھا, اس سے تھوڑا سا چینج اسٹرکچر کا وائرس از پریزنٹ ان پاکستان. سو لیٹس سی, جو دیکھیں اس اینگل میں کام کر رہے ہیں سائنٹسٹ ہیں اور وہ ہیں. ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو جو ہائی لیول کی جو لیبارٹریز ہیں وہ بھی نہیں ہیں, بہت کم ہیں. تو کیسے اس پہ کام ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر عطا کا انسٹیٹیوٹ ہے, اٹس ورکنگ آن دیٹ. اس کے علاوہ اور کون سے انسٹیٹیوٹس ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں لاہور کی ایک یونیورسٹی ہے, میڈیکل یونیورسٹی ہے, اٹ از ورکنگ آن دیٹ. اس کے علاوہ اسلام آباد میں ہے. سو آل دیز یونیورسٹیز آر ورکنگ, بٹ سم ہاؤ دس تھنگ ول ٹیک سم ٹائم, اور یہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. اچھا جی, کیا کیا میسیجز آئے؟ میں نے آج آپ لوگوں سے بات چیت ہی کرنی تھی, اس لیے میں آپ سے لائیو آئی ہوں, تھوڑے سے ڈسکشن اور بھی کریں گے. جی میں ٹھیک ہوں, بس آج کل ٹک ٹاک بنا کر ٹائم پاس کر رہی ہوں. اور آپ سنائیں لائف کیسے چل رہی ہے؟ میری لائف ایسی ہے جیسی تھی رخسار, ایز یوزول A1 فٹ پارٹ, بالکل کچھ چینج نہیں ہوا سوائے اس کے کہ تھوڑی سی مصروفیات میں اضافہ ہو گیا. اور ایسی تھے نا, میرے خیال میں ہم ایسے تھے اور اب بھی ایسے ہی ہیں. ذیشان پراچا, آپ نے کہا کہ اللہ حافظ, بائے, اوکے, تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کو بھی اپنے حفظ امان میں رکھے, اللہ حافظ. اور اوکے, رمضان کہہ رہے ہیں میڈم کچھ وقت کے لیے ٹی وی چینلز بند ہو جائیں تو لوگ ذہنی مریض بننے سے بچ جائیں گے. صحیح بات ہے رمضان, اگر دل کر رہا ہے بات کرنے کا تو بتائیے, میں آپ کو لائیو بھی لے سکتی ہوں. اگر آپ آنا چاہتے ہیں اس شو میں تو میں آپ کو لنک بھیج سکتی ہوں, آپ اس سے لائیو آ سکتے ہو اگر آپ کا دل کرے تو. اچھا, آمنہ کہہ رہی ہیں اللہ سب کو سیو رکھے, آمین. آمنہ, آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, خوش رہیے, سلامت رہیے. اور شبیر کو آپ ویلکم کہہ رہے ہیں. شبیر نہیں آ رہے ہیں جناب, شبیر نے کہا ضرور ہے کہ وہ آئیں گے, لیکن شبیر از بزی ان ہز ورک, سو ہی مائٹ بی ایبل ٹو ڈو دس مے بی نیکسٹ, اور اس کے بعد بھی نیکسٹ ویک دیکھتے ہیں. ابھی کچھ لوگ پینڈنگ ہیں, ہم سیشنز کریں گے. ہمارے ساتھ میں نے ایک فزیو تھراپسٹ ہیں, آکوپیشنل تھراپسٹ ہیں, شی از ہیونگ اے گڈ نالج اباؤٹ اسپیشل نیڈ چائلڈ, تو ان کے ساتھ ایک سیشن ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک NGO کے CEO بھی ہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ان کا جو ہے کام رہا ہے, ان سے بھی. پھر ایک ینگ سنگر ہیں جو کہ بہت زیادہ موٹیویشنل کائنڈ آف ینگسٹر ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. تو مختلف حوالوں سے بات کریں گے, لیکن آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا انٹریکشن ہو تو پتہ چلے کہ آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر عبد الخان سے مدد لے سکتی ہیں, آئی تھنک گورنمنٹ میں ہے. اوکے, جو مطلب ہو ایور از ولنگ اور از انٹرسٹیڈ تو وہ مطلب کانٹیکٹ کر سکتا ہے. ہم سیشنز کو کیونکہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں, شیڈیول کرتے ہیں, تو اس لحاظ سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جناب کون انسان جو ہے وہ کہاں پہ فٹ ہو رہا ہے. اچھا, کچھ دن پہلے میرا اتفاق ہوا ہے, یہ WHO کی جو آن لائن کورسز ہیں, ماڈیولز ہیں ڈفرینٹ قسم کے, وہ انہوں نے بنائے تھے. میں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ پوسٹ دیکھی کہ جناب ان کی بڑی انفارمیٹیو قسم کے کورسز ہیں, تو ان کورسز میں بھی میں نے انرول کیا. ایسی بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی جوش چڑھتا ہے
تو ان کورسز کے حوالے سے وٹ آئی فیل کہ اس میں ایک بیسک انفارمیشن ہے جو ایک سٹیزن کو ایز اے پبلک پتہ ہونی چاہیے. تو اگر آپ لوگ اس میں انرول کرنا چاہیں اس میں بھی انرول کر سکتے ہیں. آن لائن بہت سے کورسز آ گئے ہیں. بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی اور جو مانچسٹر یونیورسٹی ہے اس کے اگر آن لائن کورسز کی جائیں تو آن لائن کورسز کی اتنی ورتھ نہیں ہوتی, بٹ ورتھ ہر چیز کی ہوتی ہے. سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے, ورتھ کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آتی ہے. تو ورتھ ہر چیز کی ہوتی ہے. ہارورڈ یونیورسٹی میں 1500 پلس نہیں 1100 پلس جو ہیں کورسز ہیں آن لائن, آپ اس پہ سرچ کر سکتے ہیں, وہاں پہ انرول کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ PIAC میرے خیال میں اف آئی ایم ناٹ رانگ اس کے بھی آن لائن کورسز ہیں جس میں یہ جو کمپیوٹر ریلیٹڈ کورسز ہیں وہ ہیں. انٹیلیجنس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ اور اس سے ریلیٹڈ کورسز ہیں وہ مانچسٹر یونیورسٹی میں بھی ہیں. اس کے علاوہ MIT میں بھی ہیں اور بہت سی جگہ ہیں جہاں پہ ہیں. مطلب آپ آن لائن کورسز کو سرچ کریں گے تو وہاں پہ ہیں. اچھا میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں جو انرول ہونا چاہ رہے ہیں ہارورڈ یونیورسٹی یا مانچسٹر یونیورسٹی کے لیے, تو آپ لوگوں کو جو کورسز ہیں وہ تو فری ملیں گے. پلیز یہ پڑھ لیجئے گا, بہت سی جگہوں پہ یہ اسپیسیفکیشن لکھی ہوئی ہے, بہت سی جگہوں پہ یہ چیز مینشن ہوئی ہے کہ جی فری کورسز ہیں. وہ فری کورسز تو ہیں, مطلب آپ کو اس کے لیے وہ ایڈمیشن فیس, رجسٹریشن فیس اور وہ سب کچھ نہیں دینا پڑے گا. منتھلی فیس جو ہوتی ہے وہ نہیں دینی پڑے گی. مطلب جو آپ کو بیسکلی پر منتھ پے کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کرنا ہوگا. ایڈمیشن فی کے طور پہ جو پے کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کرنا ہوگا. بٹ ایٹ دی ٹائم آف سرٹیفکیشن, جب آپ کو سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے تو اس سرٹیفکیٹ کی کاپی لینے کے لیے یو ہیو ٹو پے سم ڈالرز. جیسے اف آئی ایم ناٹ رانگ ہارورڈ یونیورسٹی کی جو سرٹیفکیٹ کی پرائس ہے وہ آلموسٹ 15,000 سم تھنگ بن رہی ہے آج کل کے ڈالرز کے حساب سے. تو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک لحاظ سے صحیح بھی ہے اور اچھا بھی ہے. تو میرے خیال میں کر لینے میں حرج نہیں ہے, کیونکہ آپ پاکستان میں بھی آن لائن ہے اس سے کرتے ہیں, ورچوئل یونیورسٹی سے کرتے ہیں یا علامہ اقبال سے کرتے ہیں, تو اس صورت میں بھی آپ کو کچھ جو اماؤنٹ پے کرنی ہوتی ہے اپنی ایڈمیشن کی اور ساتھ میں اس کی, وہ بھی آلموسٹ اسی کے آس پاس بن جاتی ہے, بلکہ اس سے کافی زیادہ بن جاتی ہے. تو یہ بھی ورتھی انف ہے کہ آپ کر سکیں. ٹھیک ہے جناب. میں پہلے سے بہتر ہوں آپ لوگوں کی دعا سے. بہت شکریہ آمنہ. آمنہ اگر آپ تھوڑا سا بتا سکیں, بیکاز یو آر ناٹ ان پاکستان, آپ UK میں ہو, تو آپ بیسکلی اگر تھوڑا سا بتا سکو, اگر آپ کے پاس ٹائم ہو, کہ کیا حالات ہیں وہاں کے, تو ضرور بتائیے گا. اور رمضان نے کہا کہ جناب آئی ایم آن وے ٹورڈز ہوم بٹ لسننگ یو. اوکے, لسننگ, شکریہ, آپ مجھے سن رہے ہیں, دیکھ نہیں رہے ہیں. پرنس گلفل جی ہیں, انہوں نے کہا ہے سلام سسٹر. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے, کرونا خطرناک ہے, احتیاط ضروری ہے, اللہ ہدایت دے, آمین. بے شک کرونا خطرناک ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دیں. اچھا میں آپ لوگوں کو WHO کے بارے میں بتا رہی تھی, تو اس کا جو تھوڑا سا ایک اسپیسیفکیشن ہے اس میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں. انہوں نے جنرل انفارمیشن دی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے. میں نے جیسے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا کہ اس کا اسٹرکچر کیسا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کرونا از بیسکلی a word which is originated from other language, جس میں کراؤن کو کرونا کہتے ہیں. ڈفرینٹ ٹائپس ہیں کرونا کی بھی, جس میں پرابلمس جو سامنے آتی ہیں وہ ریسپیریٹری بھی ہیں اور گیسٹرو انٹسٹائنل بھی ہیں. ریسپیریٹری میں اگر ہم کہتے ہیں تو ریسپیریٹری میں ہمیں کامن کولڈ ہوتا ہے, کامن کولڈ نمونیا جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے. جنرلی اگر گیسٹرک ایشو کی بات کی جائے تو وہ مائلڈ ڈیزیزز ہوتی ہیں, جیسے نوزیا, وامیٹنگ وغیرہ, اس طرح جو ڈیزیزز ہیں, ڈائریا ہے, یہ چیزیں سامنے نظر آتی ہیں. Some severe diseases of this family, corona, have been seen before. اور اس میں کیا شامل تھا, اس میں سارس تھا. سارس کے بارے میں ویسے یہ بھی ہے کہ جو ابھی والا کرونا آیا ہے وہ سارس سے ملتا جلتا تھا. تو سارس کو ہم کہتے ہیں کووڈ 1 اور کوو 1 کے نام سے کہا گیا ہے, اور دس نوول کرونا از آلسو نیمڈ ایز سارس کوو 2. سو اس کے علاوہ مرس ہے. مرس جو ہے وہ بھی کوف ہے, لائک وہ بھی کرونا کی ہی فیملی سے ہے. جو سارس تھا وہ چائنا میں آیا تھا 2003 میں. اس کے علاوہ جو مرس ہے, میں ساتھ ساتھ یاد بھی کر رہی ہوں نا, کیا کروں, اتنی اچھی تو ہوں نہیں پڑھی, مطلب پڑھے لکھے بچے یہ کام کرتے ہیں کہ وہ رٹے لگا لیتے ہیں.
تو ہم میں وہ رٹے لگانے والی بات نہیں ہے. مرس جو ہے وہ MERS مڈل ایسٹ ریسپریٹری سنڈروم جو تھا میرے خیال میں, اٹ واز اوریجنیٹڈ فرام سعودی عربیہ. اور وہ سعودی عربیہ میں جو آیا تھا وہ بیسکلی آیا تھا کیملز سے. تو اب جو ہے وہ ہمیں ابھی تک اس کی اوریجنیشن پتہ نہیں چل رہی ہے کہ وہ جناب کس اسپیسیفک قسم کی چیز سے نکلا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بیٹ سے ہے, کچھ لوگ اس کو اسنیک سے کہتے ہیں, کچھ لوگ کچھ اور کہتے ہیں. لیکن مزے کی بات ہے کہ سب کچھ کہتے ہیں, لیکن جو کہنے والی بات ہوتی ہے وہ نہیں کہتے ہیں. اس میں موسٹلی جو ہے کہتے ہیں کہ اینیمل سے, کسی بھی اینیمل سے جو ہے وہ ہیومن میں پاس آن ہوتا ہے, اور پھر یہ ہیومن ٹو ہیومن جو ہے وہ پاس آن ہوتا رہتا ہے, ٹریول ہوتا رہتا ہے. تو یہ سمجھنا کہ جی ہم شاید جانور کھا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, یا یہ کھا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, یہ ایک آدھ انسان کو تو لگ جاتا ہے, اس کے بعد پھر وہ آگے پاس کرتا رہتا ہے باقی ہیومنس کو. اور ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب آپ کے سامنے سے وہ کہتے ہیں نا وہ بیمار جو چوہے تھے, ریبیز جو آئے تھے, ریبیز بھی تب ہوتا ہے جب چوہا آپ کو کاٹ لیتا ہے. ہنتانا وائرس جو ہے, ہنتنا وائرس, ہنتانا وائرس وٹ ایور, وہ جو ہے اس کا بھی یہی ہے کہ وہ بیسکلی جب آپ کو جو مائس ہیں اگر وہ کاٹ لیتے ہیں تو پھر وہ پرابلم جنریٹ ہوتی ہے, ورنہ وہ پرابلم جنریٹ نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس سے وہ بیمار چوہے گزرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ وائرس لگ جائے گا, انٹل اینڈ انلیس آپ اس سے کسی کانٹیکٹ میں نہیں آتے تب تک ایسا نہیں ہوتا. سیم یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ وہ کس طرح پھیلا ہے, کیا پھیلا ہے. کچھ لوگوں کا وہ بایو ویپن والی کنٹروورسی پہ بھی کبھی بات کریں گے, لیکن وہ بہت کنٹروورشل ہے, اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو تھوڑا سا جو ہے نا ہم ایوائڈ کریں. تھوڑے لوگ ہمیں دیکھنا شروع ہو گئے, پھر کنٹروورسیز پہ بھی بات کریں گے, کیونکہ کنٹروورشل ٹاک تو ویسی میری جو ہے اسپیسیفکیشن رہی ہے, اور میں نہیں چاہ رہی کہ آج کل کنٹروورسیز پہ بات کیجیے. بہت اچھی گفتگو ماشاء اللہ. رفیق اوان تھینک یو سو مچ. اور ذیشان پراشا کہہ رہے ہیں کلونجی سے اور شہد سے شفا ملے گی انشاءاللہ. بے شک کلونجی بیسکلی کوئی بھی آپ کو وائرل ہوتا ہے تو آپ کلونجی ضرور یوز کریں. وہ کلونجی کا تو میں نے آپ لوگوں کو ایک سیشن میں پہلے بھی بتایا تھا, کہا گیا ہے کہ موت کے علاوہ اس میں ہر چیز کا علاج ہے, تو کلونجی کا استعمال ویسے بھی ہونا چاہیے. میری خود عادت ہے, میں زیادہ بیمار ہو رہی ہوں تو میں کلونجی صبح دوپہر شام تھوڑا پنچ آف کلونجی جو ہوتی ہے نا وہ لے لیتی ہوں, وہ کھاتی ہوں, اور اس سے اللہ کا شکر ہے کہ بہتری ہوتی ہے. کلونجی ویسے بھی اتنی مطلب عجیب ٹیسٹ کی نہیں ہوتی, بہت نارمل ایک ٹیسٹ لیس کائنڈ آف تھنگ ہے وہ. اور کبھی آپ دال پکا رہے ہوں یا کوئی ایسی چیز ہو تو اس میں بھی تھوڑی کلونجی ڈال لیا کریں تو وہ اچھی ہو جاتی ہے, وہ مزے کی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جناب. آمنہ ہمیں کہہ رہی ہیں لندن میں لوگ ورک ایٹ ہوم اوکے کر رہے ہیں, شاپس بھی کلوز ہیں, بس گروسری اسٹور اوپن ہے. مطلب ایوری ون از آئسولیٹڈ بیسکلی, یہی مجھے بھی پتہ چلا ہے جو ہمارے جاننے والے ہیں. کیونکہ میں آج کل نا پتہ کیا کر رہی ہوں, میں نیوز پہ اتنا زیادہ ریلائی نہیں کر رہی, میں لوگوں سے پوچھتی ہوں, اس کے بعد پھر سوچتی ہوں کہ ہاں یہ چیز بھی پاسبل ہے, یہ چیز بھی پاسبل ہے. ملک تنویر, آمنہ چودھری آر یو ایل, میرا خیال ہے کہ شی از فیلنگ بیٹر. انہوں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے وہ بیمار ضرور تھیں لیکن اب ان کی طبیعت بہتر ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیں. آج کل ایک اور کانسیپٹ بھی ہے کرونا کا, سنتے ہی ہم لوگ کہتے ہیں کہ جناب کسی کو اگر چھینک بھی آ جاتی ہے, او مائی گاڈ اس کو تو کرونا ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے, کرونا ہونا اسپیسیفکلی ضروری نہیں ہے. آپ لوگوں میں سے کوئی آن لائن آنا چاہتا ہے, بلکہ آپ لوگ آن لائن ہیں, لائیو آنا چاہتا ہے تو وہ مجھے میسج کر سکتا ہے. اور اگر مجھے لگا کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں ان کو آن لائن لے سکتی ہوں, لائیو لے سکتی ہوں, آن لائن لے سکتی ہوں, لائیو لے سکتی ہوں, تو میں ان کو لائیو لے لوں گی. اچھا, اوریجن آف وائرس میں نے آپ لوگوں کو بتایا. مرس کاف جو تھا وہ کیمل سے, اینڈ دین جو اس وقت ناول کرونا ہے اس کی اوریجن کا ہمیں کوئی خاص پتہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو مزے کی بات بتاؤں. ابھی ہم ان چیزوں پہ بات کر رہے ہیں, سمٹمز کیا ہوتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے, لیکن دنیا میں 12 ڈیڈلی وائرس آئے ہیں جو کہ ہیومنز میں مختلف ڈیزیزز کے فارم میں ہمارے سامنے نظر آئے ہیں. انفارچونیٹلی HIV کی ویکسینیشن پہ جو کام کری تھی وہ سائنٹسٹ, اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے, ابھی یہ پتہ نہیں اوتھینٹک نیوز ہے یا نہیں ہے, کہ سنڈے کو ان کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی تھی, اور وہ بھی کرونا کی وجہ سے. سو لیٹس سی کہ اب اس وائرس پہ کس طرح سے کام ہوگا, آگے کام ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. 12 جو ڈیڈلی وائرس ہیں اس میں سب سے پہلا وائرس ہے
मार्बर्ग वायरस जो है वो 1967 से एग्जिस्ट कर रहा है, और इसके बहुत ही स्मॉलेस्ट से आउटब्रेक्स थे, और ये जर्मनी में एक लैब थी, वहाँ पे ये स्पेसिफिकली शुरू हुआ था, और फिर वो जो है वो जो लैब वर्कर्स थे उन्हीं में पास ऑन हुआ था। इन्फेक्टेड मंकीज थे जिससे ये जो है वायरस पास ऑन हुआ था। फिर इसी तरह इबोला वायरस है, इबोला वायरस का आउटब्रेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, और उसमें ज़्यादातर लोग जो थे वो सूडानी थे जो कि उससे अफेक्ट हुए थे। इसके अलावा कॉन्गो की रिपब्लिक थी जो कि अफेक्ट हुई थी। ये इट वाज अराउंड 1976 के आसपास था। इबोला के ऊपर बहुत अच्छी सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे भी पड़ी हुई हैं। अगर आप इबोला के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहते हैं तो यू कैन सर्च दी हॉट जोन ऑन नेटफ्लिक्स। वो भी अच्छी सीरीज़ है, आप उसको देखेंगे तो थोड़ा सा आपको इबोला के बारे में आइडिया हो जाएगा। और इसके अलावा रेबीज़ जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, और रेबीज़ जो है वो पेट्स के लिए एज ए वैक्सीन भी मेरे ख्याल में यूज़ होती है, मेरे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 1920s के आसपास ये कहीं ओरिजिनेट हुआ था, और फिर ये लोगों में पास ऑन होता रहा था एनिमल्स के ही थ्रू। और जो बेसिकली रैबिड एनिमल जिन्हें कहा जाता है उनके काटने से। HIV is also a disease which was caused by the virus, और इसका इलाज अभी तक ढूंढा जा रहा है। प्रोग्रेस तो अच्छी खासी है, लेकिन एज सच इसकी कोई स्पेसिफिक वैक्सीनेशन अभी तक मंजर आम पर नहीं आई है। बट इट इज़ स्टिल द बिगेस्ट किलर, जिसके बारे में हम कहते हैं ना कि जी ये अभी तक उसी तरह से काम कर रहा है, और थोड़ा बहुत इसके आउटब्रेक्स अभी भी हमें नज़र आते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़, और जो है इसके बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी अब देखने वाला है। ईयरली अगर WHO के हवाले से देखा जाए ना तो ये जो इन्फेक्शन है 25 में से एक यंगस्टर को या इंसान को ज़रूर हो रहा होता है पूरी दुनिया में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट अभी भी उतना ही ज़्यादा है। स्मॉल पॉक्स को हम इतना ज़्यादा नहीं लेते अब। स्मॉल पॉक्स हमारे लिए बड़ा ही एक आम सा टर्म हो गया है। स्मॉल पॉक्स हो गए हैं, अच्छा कोई बात नहीं, ये करो ये करो ये करो, ये टोटके हैं, ये लगा लेना, ये कर लेना, अच्छा बच्चे को ये खिला देना, ये कर देना, बच्चे के ये लगाओगे तो वो जो है रिलैक्स हो जाएगा, उसके स्मॉल पॉक्स दूर हो जाएंगे। तो ये स्मॉल पॉक्स भी एक वक्त था कि बहुत बड़ी वबा रही है। और स्मॉल पॉक्स जो है अगर एक हिसाब से कहा जाए 13 में से एक शख्स ऐसा है जिसको स्मॉल पॉक्स होता है और उसकी डेथ हो जाती है। अदरवाइज स्मॉल पॉक्स से इतनी डेथ वाली कैजुअलिटीज़ जो हैं वो नज़र नहीं आई हैं। इसके अलावा जो हमारे पास हंता वायरस है, उसका भी अभी दोबारा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मुख्तलिफ जगहों पे उसका जो है ब्लिंक होता हुआ कि जी चाइना में एक और वायरस निकल आया है। वो इतना डेडली नहीं है जितना कि कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस इज़ बेसिकली एक ऐसा वायरस है जो है अभी तक समझ में लोगों को नहीं आया है। सार्स देख लें, मर्स देख लें, ये कोविड नोवल देख लें, नॉवल, और ये सब अभी तक लोगों की समझ में नहीं आए हैं। आई डोंट नो कि इसमें जो है वैक्सीनेशन कब तक बनेगी कब तक नहीं बनेगी। लोग कहते हैं कि जी कुछ लोगों के पास वैक्सीन होगी जिन्होंने इसको बायो वेपन के तौर पर बनाया, पता नहीं बनाया भी है कि नहीं बनाया है, हु नोस। अच्छा, ये जो वायरस था हंता वायरस जो था वो 1993 के आसपास जो है वो नजर आया था, वो भी यूएस, जी हाँ यूएस में। सो ये चाइना में अब आपको इसकी न्यूज़ नज़र आ रही है। इससे पहले ये यूएस में 1993 में आपको ये वाली फॉर्मेट जो थी वो मिल चुकी थी। तो वो न्यूज़ जो आपको फेसबुक पे नज़र आ रही होती है ना, उससे थोड़ा सा हट के थोड़ा सर्च करने की कोशिश कीजिए। मैं भी कुछ नहीं करती, मैं भी गूगल ही कर रही हूँ, बल्कि मैं अभी भी गूगल ही कर रही हूँ। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको मिलती रहेंगी। फिर इन्फ्लुएंजा के बारे में मैंने आप लोगों को एक सेशन में बताया था कि जो जिसको फ्लू हम कहते हैं, फ्लू वैक्सीनेशन जिसकी करवाते हैं, वो बेसिकली वो भी एक वायरल था और बल्कि है और अभी तक एग्जिस्ट करता है, जिसको हम आराम से कह देते हैं कोई बात नहीं, गर्म पानी पी लो, गर्म पानी में नमक डाल के गरारे कर लो, स्टीम ले लो एंड ऑल दैट, इससे वो ठीक हो जाएगा। वो भी एक डेडली वायरस रहा है। ये और बात है कि वो हमें डेडली तब तक लगता है जब तक उसका इलाज नहीं मिल जाता। जब उसका इलाज मिल जाता है तो फिर हम कहते हैं कि वो डेडली नहीं है। फिर डेंगी जो है मच्छरों से फैल रहा था और काफ़ी अरसे उसने पाकिस्तान में बड़ा तहलका मचाया है। इसी दौरान में आपको याद होगा कि जो
कराची है उसमें एक वायरस आया था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पानी से जो है वो बच्चों में या फिर जो भी बड़े हैं जो भी मतलब वो हलक से अंदर ले लेते हैं पानी को, उसकी वजह से उसमें वो वायरल हो रहा है। तो वो वाला वायरस अभी तक किसी को वो भी समझ नहीं आया। रोटा वायरस है, रोटा वायरस की वैक्सीनेशन अभी तक बच्चों को करवाई जाती है। याद रखिए बच्चों को वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी होती है। उसकी वजह ये है कि ये बेशक का वो वायरल कभी ज़िंदगी में हो भी जाए तो कहीं ना कहीं वो बॉडी जो है वो ऑलरेडी उससे इम्यून होना सीख चुकी होती है। वैक्सीनेशन का एक काम ये होता है कि वो इम्यूनिटी डेवलप कर देती है अगेंस्ट दैट वायरस, और वो उसकी वजह से जो है इंसान ना उससे फाइट बैक कर सकता है, आपकी बॉडी जो है वो उससे फाइट बैक कर सकती है। तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाया करें बच्चों की। वैक्सीनेशन को स्किप मत किया करें ये सोच के कि नहीं जी इससे पैसे बच जाएंगे या इससे बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। वैक्सीनेशन का बहुत फ़ायदा होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। सार्स कॉव के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था 2002 में ये या 2003 में इसी तरह आप लोगों को नज़र आया था, चाइना से ही ओरिजिनेट हुआ था। और 26 कंट्रीज़ थी पूरे पाकिस्तान में, नहीं 26 कंट्री थी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में 26 कंट्रीज़ पूरी दुनिया में थी जो कि उससे अफेक्ट हुई थी। हमें 2002-2003 का अच्छी तरह याद है, लेकिन उस वक्त भी हम लोग क्योंकि काफ़ी बच्चे हुआ करते थे तो हमें याद पड़ता है कि हमें सिर्फ इतना बताया गया था कि हाँ जी जो है ये वायरस है और ये दुनिया में आ गया है और पता नहीं हम कब इससे अफेक्ट हो जाएंगे, और ये सब कुछ वो भी निकल गया था। हम देखते हैं कि ये नॉवल हमारी जान कब छोड़ेगा, छोड़ेगा भी कि नहीं छोड़ेगा अल्लाह करे कि छोड़ दे। अच्छा, इसके अलावा मर्स के बारे में भी ये है कि सऊदी अरेबिया में आया था 2012 में, इसके अलावा साउथ कोरिया में 2015 में आया था, और ओरिजिनेट ये जो है जो मर्स कॉफ है ये सऊदी अरेबिया में जो ओरिजिनेट हुआ था वो कैमल से हुआ था। बाकी जगहों पे ये कहा जाता है कि वो बैट से हुआ था। अब इसमें किस हद तक सच्चाई है क्या नहीं है ये तो साइंसदान ही जानते हैं, लेकिन देखें ये सब वायरसेस आ चुके हैं और ये मतलब वो वायरसेस हैं जिनके बारे में हम हमेशा बात करते रहते हैं, हम पढ़ते भी हैं, लेकिन लोगों में उस चीज़ की अवेयरनेस उस तरह से डेवलप नहीं हो गई। इस वक्त आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि बहुत से मतलब वायरल हमने अपनी ज़िंदगी में देखे हुए हैं एंड स्टिल वी आर नॉट सो कॉन्शियस अबाउट दिस नॉवल कोरोना। हम लोगों को कह रहे हैं आइसोलेट हों, लोग उस चीज़ को नहीं मान रहे। हम लोगों को कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, लोग उस चीज़ को नहीं मान रहे। वजह ये है कि हम समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इम्यून हैं, हमें कुछ भी हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि हो सकता है कि आप लोगों को फ़र्क ना पड़ रहा हो उस चीज़ से, लेकिन आप अपनी फैमिली मेम्बर्स का सोचिए कि आप कैरियर भी हो सकते हैं उस इन्फेक्शन के, और वो कैरियर होके आप अपनी फैमिली को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि रात को हुआ है कराची में, एक ही गली के 12 लोग जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं और बच्चे भी हैं और बूढ़े भी हैं, उन सबको ईदी वगैरह की एम्बुलेंस में डाल के जो है उनको क्वारंटीन किया गया है, आइसोलेशन वार्ड्स में ले जाया गया है, क्योंकि उन सब में जो नोवल कोरोना था वो पॉजिटिव था। इस चीज़ का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। अभी भी हम बच्चों को कहते हैं जाओ पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेल लो, जो कि नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है। हम बच्चों को ये समझाने की बजाय कि जनाब बाहर क्या है क्या नहीं है, हम बच्चों को कहते हैं अच्छा ठीक है तुमने जाना है चले जाओ, क्योंकि हम तो अपना जो है वो जिम्मेदारी का पल्लू जो है वो झाड़ लेते हैं। हम कहते हैं कि बच्चे जो है कर रहे हैं करने दो, कुछ नहीं होगा, वो लोग भी तो सफाई का ख्याल रखते हैं, कुछ नहीं होगा, वो लोग भी तो सफाई का क्या ख्याल रखते हैं। सफाई से ज़्यादा इस वक्त प्रिकॉशन मैटर्स, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया कि एक डॉक्टर की मैंने वीडियो देखी है, उसमें एक बहुत अच्छा तरीका उन्होंने बताया है। आप बाहर से कोई भी ग्रॉसरी लाते हैं, स्पेसिफिकली हम देखें दूध हम लाते हैं, दालें हम लाते हैं, चावल हम लाते हैं, चिप्स वगैरह हम लाते हैं, बिस्किट्स वगैरह हम लाते हैं, जो गोश्त वगैरह है वो हम लाते हैं। तो उन्होंने एक आम सा तरीका बताया है आप अपनी चीज़ों को किस तरह साफ़ कर सकते हैं। आप जैसे ही घर में चीज़ें लेकर आते हैं किसी जगह पे तो रखते होंगे, मेरी आदत है कि मैं किचन के एक काउंटर पे रखती हूँ और उन चीज़ों को सॉर्ट करते करते दूसरे काउंटर पे रखती जाती हूँ, मतलब ये चीज़ फलां जगह रखनी है, ये चीज़ फलां जगह रखनी है। तो उन्होंने कहा है कि आप अपने काउंटर को सेपरेट कर लीजिए, अपने मतलब एक टेबल को सेपरेट कर लें जिस पे आप चीज़ें ला कर रखें, और साथ में आप एक डिसइंफेक्टेंट या एक लिक्विड रख लीजिए, जिसमें डिटॉल भी हो सकता है, जिसमें कोई भी मतलब डिसइंफेक्टेंट हो सकता है, उसको आप स्प्रे फॉर्म में अपने पास रख लीजिए। साथ में जो है वाइप्स रख लीजिए या कोई भी कपड़ा रख लीजिए जिससे आप यूजली चीज़ों को साफ़ करते हैं, उस पर डिसइंफेक्टेंट डालें। चिप्स वगैरह जैसे हैं उनको आप बाहर से रैपर को धो भी सकते हैं, साफ़ भी कर सकते हैं, उस तरह साफ़ करके आप साफ़ वाले काउंटर पर रखते जाएँ।
اور ساتھ میں وہ جو چیزیں جس میں جیسے ہم مسالے لے کر آتے ہیں، باہر کا ڈبہ الگ ہوتا ہے، اندر کا ریپر الگ ہوتا ہے، تو باہر کے ڈبے کو آپ جو ہے نکال کے پھینک دیجئے، اور جو اندر کا ڈبہ ہے ریپر ہے اس کو اٹھا کے آپ صاف والے کاؤنٹر پہ رکھ دیجئے. یہ بہت آسان طریقہ ہے. پھر آپ کو کوئی چیز ایسی لگتی ہے کہ جناب اس کے ریپر کو اگر ریموو کر دیں گے، مطلب جیسے چپس بھی ہیں نا، چپس کے آپ ریپر کو ریموو کر کے آپ اس کو باؤل میں ڈال دیجئے. باؤل میں جیسے ہی آپ ڈالیں گے تو وہ باؤل والی حصہ صاف ہو جائے گا، وہ ریپر گندا ہوگا اس کو آپ ڈسپوز آف کر دیجئے. یہ طریقہ کار ہے آپ کس طرح چیزوں کو ڈس انفیکٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ باہر سے آتے ہیں، ایک اسپیسیفک جگہ پہ چپلیں اتاریں، اپنی اسپیسیفک جگہ پہ جوتے اتاریں، اور جب آپ جوتے وغیرہ اتار لیں تو فرش وغیرہ پہ بھی آپ جو فلور کلینر ہے وہ یوز کرتے ہیں وہ یوز کیا کریں. اس سے آپ کا فلور ڈس انفیکٹ ہو جائے گا. پھر بلیچ کا پانی جو آپ کا ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں کپڑوں وغیرہ پہ، کرٹنز وغیرہ پہ اسپرے کرنے کے لیے، اپنے صوفوں پہ اسپرے کرنے کے لیے، مختلف جگہوں کو اسپرے کرنے کے لیے. تو مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نارملی کر سکتے ہیں. پھر ایک اور چیز میں نے پڑھی، میں نے ایک سیشن میں کہا تھا کہ میں اس چیز کے بارے میں بڑی کنسرن ہوں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم فوڈ ڈیلیوریز کروا لیتے ہیں. تو فوڈ ڈیلیوریز میں بھی ہم اس چیز سے تو مطلب نہیں بچ پائیں گے. اگر کسی کو کرونا ہوا اور وہ ایز اے شیف کام کر رہا ہوا، پکا رہا ہوا اور وہ سب کچھ، تو اس میں انہوں نے کہا کہ فوڈ پہ جو وائرسز ہیں وہ بہت اچھا کام نہیں کرتے. میں آپ کو ضرور بتاؤں گی نیکسٹ سیشن میں، بلکہ میں سوچ رہی تھی سلائڈز بناتی آپ لوگوں کو، سائڈ پہ وہ سلائڈز بھی نظر آتی. تو نیکسٹ سیشن میں تھوڑا سا اس طرح بھی کام کریں گے. سائڈ پہ آپ کو سلائڈز نظر آئیں گی جس میں ایڈریسز وغیرہ ہوں گے. آپ ان ایڈریسز پہ جا کے ویب ایڈریسز پہ جا کے وہ تمام جو پیپرز ہیں اگر پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. آج کل میرا یہی کام ہے، میں پڑھ رہی ہوں، پڑھنا دوبارہ شروع کر دیا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا وہ کہاں پہ تھے ہم؟ ڈس انفیکٹنگ پہ تھے. اس طرح آپ ڈس انفیکٹ کر سکتے ہیں. پھر ایک اچھا کام میں نے یہ کیا ہوا ہے، میں نے اب دیکھیں آبویسلی آپ باہر سے آئیں گے، گیٹ کو ہاتھ لگائیں گے، گیٹ کے بعد آپ انر ڈور کو ہاتھ لگائیں گے، تو وہ جو چیز آپ نے اٹھائی ہوگی کسی سے بھی، اس کے تھرو بھی انفیکشن ہو رہا ہے. کیونکہ ایک ڈیلیوری مین کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بیچارہ جو بچہ ہے وہ انفیکٹڈ ہو گیا تھا. تو پتہ نہیں وہ صحت یاب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو اس کی فیملی نے یہ بتایا تھا کہ وہ ایز فوڈ ڈیلیوری مین کام کر رہا تھا لاہور میں، اور اسی دوران میں وہ انفیکٹ ہوا تھا. تو مطلب دیکھیں ہر بندہ کسی نہ کسی طرح اس چیز سے ایکسپوزڈ ہے. تو اس چیز سے بچا اسی طرح جا سکتا ہے کہ آپ خود محتاط رہیں. اب جو سینیریو ہے اس میں یہ ہے کہ ہم گھروں میں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتے. مطلب میں نے یہ بات فرحان صاحب والے سیشن میں بھی کی تھی، اس کے بعد والے سیشن میں بھی کی تھی کہ ہم جیسے لوگ جو پاکستانی لوگ ہیں وہ زیادہ عرصہ ایک گھروں میں نہیں بیٹھ سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اتنا ہی کمانے والے اور اتنا ہی لگانے والے ہیں. بہت کم لوگ، بلکہ وہ حلقہ ہی الگ ہے جو کہ کما کے جمع کرتا رہتا ہے، بچاتا رہتا ہے، سیو کرتا رہتا ہے، اور جن کا شمار عمرہ میں ہوتا ہے. جو مڈل کلاس لوگ ہیں، جو کہ نارمل لوگ ہیں، وہ جب تک کمائیں گے نہیں وہ کھائیں گے نہیں. اور اگر وہ سیونگ کرتے بھی ہیں تو وہ 1 منتھ 2 منتھ 3 منتھ سے زیادہ وہ سیونگ نہیں کر سکتے، اور وہ نہیں اپنے جگہ جو ہے یا اپنے لوگوں کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر پائیں گے. اچھا جی، کچھ میسیجز آئے ہیں ان کو شامل کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں، اسی بات کو کنٹینیو کریں گے. نہار منہ 1/2 ٹی اسپون اور 15 منٹ بعد نیم گرم پانی میں شہد اور دن میں 3 بار سٹیم لیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا. سٹیم بیسکلی فلو میں بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. میرا جو بیٹا ہے، اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو، وہ ہارٹ پیشنٹ ہے. تو اس کو میں جب بھی کھانسی ہوتی ہے، جب بھی نزلہ ہوتا ہے، تو فرسٹ تھنگ وچ آئی یوز ٹو ڈو، میں اس کو اسٹیم دیتی ہوں اینڈ along with that میں نیبولائز کرتی ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نیبولائز زیادہ کرنا بھی اچھا نہیں ہوتا بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے. تو نیبولائزیشن از سم ٹائم مسٹ، کیونکہ نیبولائزیشن سے یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے جو ریسپریٹری ٹریک ہے نا، وہ کسی نہ کسی طرح مطلب کلین اپ ہو جاتا ہے، فلش آؤٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر جو لیکوڈ ہے. تو وہ ایزی ہو جاتا ہے کہ وہ انہیل کر سکے یا ڈائجسٹ کر سکے یا سوالو کر سکے، جو بھی اس کا پروسیجر ہے. تو اس لیے اسٹیم از اے ویری گڈ تھنگ. اٹ از ویری افیکٹو ان اینی کائنڈ آف اے فلو. دیسی ٹوٹکوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے. رمضان کچھ ایسا ہی ہے. دیسی ٹوٹکے ویسے بڑے ملتے ہیں، مجھے بڑے دیسی ٹوٹکے ملے ہیں زندگی میں.
اور اگر میں وہ دیسی ٹوٹکے آپ کو بتاؤں تو شاید آپ لوگوں کا ہنس ہنس کے برا حال ہو جائے کہ یہ بھی ٹوٹکا ہوتا ہے، یہ بھی ٹوٹکا ہوتا ہے. لیکن میری عادت ہے کہ میں لوگوں کی بات سن لیتی ہوں، سنتی ضرور ہوں لیکن عمل صرف اس پہ کرتی ہوں جس پہ میرا دل مان رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کی بھی تھوڑی سی تھیوری اسی قسم کی ہونی چاہیے کہ آپ سنیں سب کی لیکن کریں اپنی جو آپ کا دل مانتا ہو. ٹھیک ہے جناب، یہ ذیشان پر اچھا آپ کا یہ میسج میں نے جو ہے ایڈ کر لیا ہے. آمنہ از سیئنگ شکر ہے آئی ایم فیلنگ گڈ، دیٹس ریئلی گڈ. ایک ریلیف فیل ہوا ہے یہ سن کے. اور رفیق آوان کہہ رہے ہیں برڈ فلو. اچھا برڈ فلو پہ بھی بات کرتے ہیں، آپ کو برڈ فلو کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاتے ہیں. اس کے علاوہ جناب کون ہے ہمارے ساتھ ہیں تابندہ زہیب. تابندہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور مجھے کسی نے وائس میسج کیا ہے واٹس ایپ پہ، تو اوکے لیٹ می سی کس نے کیا ہے کیونکہ مجھے بار بار نوٹیفیکیشن آ رہا ہے اس کا. اور ایک عدد سینڈ فلائی ہے جو پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے اور مجھے تنگ کر رہی ہے. اوکے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوبیسلی میں وائس میسج تو اس وقت سن نہیں سکتی. اچھا برڈ فلو کے بارے میں بات کی جائے. برڈ فلو کے بارے میں جو ہے رفیق آپ پوچھ رہے ہیں، تو برڈ فلو از بیسکلی اوریجنیٹ برڈ سے ہی ہوا تھا. اور ہم نے جو چکن وکن کھانی چھوڑ دی تھی وہ اس وجہ سے کیونکہ برڈ فلو ہو رہا ہے. برڈ فلو کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو یا شاید آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، بلوچستان سے اوریجن تھا کانگو وائرس کا. کانگو وائرس میں یہ تھا کہ جناب آپ کو منع کر دیا گیا تھا کہ بڑی عید وغیرہ پہ بھی قربانی نہیں کریں گے، اور گوشت آپ جو مطلب بکرے کا گوشت ہے اسپیسیفکلی وہ نہیں کھا سکتے. تو مٹن وغیرہ یہ سب کچھ منع کر دیا گیا تھا کہ جی آپ نہیں کھا سکتے. برڈ فلو بیسکلی اس کا ایک اور نام بھی ہے، اب یاد نہیں آ رہا ہے. ایوین انفلوئنسا کہتے تھے شاید اسے، ایوین انفلوئنسا تھا نا. اور اس سے بھی یہی تھا کہ ایک وائرل انفیکشن ہو رہا تھا، اور وہ وائرل انفیکشن از لائک سیم ایز وہ ریسپیریٹری افیکٹ بھی کر رہا تھا. تو اس سے بھی بچنے کا طریقہ یہی پریکاشنز بتائے گئے تھے کہ جی آپ جو چکن وغیرہ ہے جو برڈز ہیں ان سے تھوڑا سا مطلب پرہیز کریں. اور جو آپ کے پاس اس طرح کے برڈز وغیرہ بھی ایز اے پیٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ان پیٹس کو بھی ختم کر دیا جائے یا پھر اڑا دیا جائے یا ہٹا دیا جائے، گھر میں نہ رکھے جائیں. کانگو وائرس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہیے تھی، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ کانگو وائرس کی ڈسکشن تھوڑی سی لمبی ہے کیونکہ اس پہ کافی عرصے تک جو ہے نا یہ بات چیت ہوتی رہی تھی کہ جناب کیا ہوگا کس طرح ہوگا. خیر میرے خیال میں آج آپ میں سے کوئی لائیو نہیں آنا چاہ رہا. ویسے یہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اگر کسی کو اسپیسیفکلی کہو نا تو وہ لائیو آتا ہے. اگر آپ آڈینس میں سے کسی کو کہیں کہ جی آپ لائیو آنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں، کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو لوگ نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ لوگ یوزلی چلتے پھرتے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور چلتے پھرتے ہی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے. تو اس لیے تھوڑی سی چیزیں ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے لائیو لیا جائے. میں چاہ رہی ہوں کہ مجھے ذرا فیس بک پہ یہاں پہ بھی میسیجز نظر آئیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں وہاں پہ کچھ مس تو نہیں کر رہی تھی. اوکے اچھا تھوڑا سا سوسائٹی کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہی تھی آج کے سیشن میں. تھوڑا سا 5-10 منٹ اس پہ بات کرتے ہیں. لائیو آلموسٹ 47 منٹ کا ہو گیا ہے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑی سی بات سوسائٹی کے حوالے سے بھی کر دی جائے. ابھی جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہم جو ہے لیک آف رسپانسبلٹی ہے، ہم اپنے آپ کو تو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ شیر ہیں، لیکن ہم جو ہے دوسروں کے بارے میں بھی اس چیز سے کیئر نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ چیز سمجھنے کی بہت زیادہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی رسپانسبلٹیز کو بھی سمجھنا ہے، ایک دوسرے کے کردار کو بھی سوسائٹی میں سمجھنا ہے، اور اس لحاظ سے اس کی ہیلپ بھی کرنی ہے. Many of the politicians are wearing N95 and most of the doctors جو ہے وہ ایسے ہی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ماسک بھی نہیں ہے. سو what I was feeling کہ وہ N95 جو انہوں نے پہنا ہوا ہے وہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے یا معنی رکھتا ہے، یا پھر ان فرنٹ لائن جو واریئرز ہیں، فائٹرز ہیں، ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ رکھتا ہے، امپورٹنس رکھتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈاکٹرز کے لیے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے.
ابھی تک جتنی بھی فنڈنگ ہوئی ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ اس کے فوراً بعد ہمارے پالیٹیشینس کے منہ پہ ماسک آ گئے ہیں. تو پلیز تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں, کیونکہ پالیٹیشینس کو اس طرح سے پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے جتنی ضرورت ہمارے ڈاکٹرس کو ہے. تو وٹ آئی فیل, اگر میرے پاس کوئی 20-30 ماسک بھی ہوتے یا میرے پاس پورا ماسک بھی کا باکس بھی ہوتا, تو بھی آئی ووڈ ریفر ٹو یوز 3-4-5 ماسک فار می. جتنا میں نے باہر جانا ہوتا اس کے حساب سے میں اپنے لیے ماسک رکھتی, باقی ماسک میں کسی کو ڈونیٹ کر دیتی. تو یہ چیز ہمیں تھوڑی سی ریلائز کرنی ہے کہ جو فوجی ہیں, جو وہ جوان ہیں جو ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, ان کے لیے یہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. یہ بھی یہاں پہ بھی رسپانسبلٹی کا اسپیکٹ نظر آتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے جب آپ کسی پبلک کے سامنے یا کبھی بھی کسی ایسے پلیٹ فارم پہ آتے ہیں نا جہاں پہ آپ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کون ہیں, تو اس میں پھر اسپیسیفک چیز یہی آتی ہے کہ آپ کا پورا ایکٹ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے, آپ کیا ہیں کیا نہیں ہیں. اگر وہ چیز آپ خود اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو کسی اور کو بھی مت کہیے کہ وہ جو ہے وہ چیز اس طرح کریں. افسوس ہوتا ہے ہمیں سوسائٹی میں یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم خود وہ کام نہیں کر رہے ہوتے جو دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ ٹائم وہ ٹائم نہیں ہے, ہمیں ایک دوسرے کا خود سوچنا پڑے گا. گورنمنٹ نے کیا اچھا کیا, کیا برا کیا, کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے, یہ وہ لوگ سوچ رہے ہیں, یہ ان کا ٹاسک ہے, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. وہ سوچیں گے, وہ کریں گے, وہ امپلیمنٹ کریں گے. ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں, وہ ہر انسان سجیسٹ کر رہا ہے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے, وہ آپ لوگوں کا رائٹ ہے کہ آپ لوگ سجیسٹ کر سکتے ہو. امپلیمنٹ کرنا نہ کرنا یہ ان کا کام ہے. تو اپنے اپنے اسٹینڈرڈ پہ آپ جو جو کام کر سکتے ہیں, اپنے اپنے لیول پہ جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ آپ کریے, لیکن دوسروں کو ان کا کام کرنے دیجیے. ایز اے ہیومن آپ کو جو صحیح لگتا ہے, آپ کو یہ صحیح لگتا ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کسی سے ڈونیشن لینا چاہتے ہیں, آپ اپنے ریفرنس سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی میں فلاں کو ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, اس کی ریلائبلٹی میں لیتا ہوں, اس کی کریڈیبلٹی کا پورا یقین میں دلاتا ہوں کہ یہ بندہ کریڈیبل انف ہے کہ میں اس کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. تو چیزیں جو ہے نا آسان ہو جائیں گی. وہ انسان آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے اس بندے کی ہیلپ کرے گا. یہ کام چینز میں چلتا ہے. چینز جب تک جو ہے وہ چینز کے پارٹس جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں نا, تب تک جو ہے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. جب ہم ایک دوسرے پہ انگلی اٹھا کے رک جاتے ہیں, فلاں ہیلپ نہیں کر رہا, تو آپ یہ جو چیز ہے نا وہ پرابلم کریٹ کرتی ہے. کیوں فلاں ہیلپ نہیں کر رہا, یہ آپ نہیں سوچیں گے کہ فلاں ہیلپ کیوں نہیں کر رہا, آپ یہ سوچیں گے کہ یہ ہیلپ کیوں نہیں کر رہا. تو یہ پرابلمس اس لیے ہیں کیونکہ ہم ایکسیپٹنس کام ہے. اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے ہم لوگ کسی اور سیشن میں. اور آمنہ از سینگ ماسک نہیں ہے یہاں, نہ ہی ہینڈ سینیٹائزر مارکیٹ میں ہے. جی ہاں, ماسک نہیں ہے اور ہینڈ سینیٹائزر بھی نہیں ہے. بہت سی کنٹریز میں یہ کنڈیشن ہو چکی ہے. ہم لوگ شکر ادا کریں کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ ہمیں کھانے پینے کی اور باقی ساری فیسلٹیز مل رہی ہیں. ہیلتھ سیکٹر اور ایجوکیشن سیکٹر پہ تو میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ ان دونوں پہ تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ اس میں کسی ایک کا فالٹ نہیں ہے, یہ پورے سسٹم کا فالٹ ہے کہ جب ہیلتھ سیکٹر پہ اس طرح سے کام نہیں کیا گیا تو ہم ان سچویشنز میں آ کے فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے. میرے ایک دو ینگ ڈاکٹر سے بات ہوئی, ینگ تو نہیں ہے مطلب وہ بھی اب سینئر ہی ہو چکے ہیں, لیکن دیور کمپلیننگ کہ کہیں نہ کہیں ان کی باتیں سنی جا رہی ہوتی ہے, اور جو بڑے ہیں جو سینئر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ہماری بات سنی جائے, اور اس میں بھی وہ آفیسز میں بیٹھ کے ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ چیز بھی غلط ہے. لیکن جہاں پہ آپ کو فیلڈ میں اترنا ہے وہاں پہ آپ کو فیلڈ میں اترنا ہے. جہاں پہ آپ سمجھتے نا کہ نہیں آپ بیٹھ کے کام کر لیں گے, وہ پاسبل نہیں ہوتا. اگر ہر فوجی بھی یہ بیٹھ کے سوچنا شروع کر دینا میں گھر سے بیٹھ کے کام کر لیتا ہوں, کیونکہ مجھے وہاں پہ تو صرف کھڑے ہو کے دیکھنا ہی ہے نا, میں سرویلینس کیمرہ لگا لیتا ہوں, کوئی ایسا کیمرہ لگا لیتا ہوں جس سے مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہو, تو بھی تو میرا کام ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ کا وہاں پہ فزیکل پریزنس ہونی بھی ضروری ہوتی ہے. تو یہ چیزیں بھی تھوڑی سی کنسیڈر کرنے والی ہیں. سوسائٹی میں بہت کچھ نیگیٹو بھی ہے, بٹ اپارٹ فرام دس بہت کچھ پازیٹیو بھی ہے. تو ہمیں اپنے لحاظ سے یہ سوچنا ہے کہ وٹ وی آر گیونگ از دیٹ پازیٹیو اور ناٹ. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم پازیٹیو نہیں دے سکتے اپنی سوسائٹی کو, تو اٹس بیٹر ٹو کیپ سائلنٹ. ٹھیک ہے, آپ چپ رہیں گے, آپ کے چپ رہنے سے چیزیں زیادہ بہتر ہوگی, ریدر دین آپ کیڑے نکالتے رہیں کنٹینیوٹی میں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. جہاں پہ آپ اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ اپنا پارٹ پلے کریے. The best example is those جو کہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے بھی اپنے نوکروں کا خیال کر رہے ہیں, ان کو پراپر پے دے رہے ہیں, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے پے نہ کرنے سے ان کے گھروں کا چولہا
بجھ جائے گا, ان کے بچوں کو کھانا نہیں ملے گا. وہ لوگ بھی تو ہیں, وہ لوگ بھی اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں, تو ہم لوگوں کو بھی اپنا پارٹ پلے کرنا ہے. اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے نا کہ نہیں جی 10 دن بعد کرونا وائرس, اچھا آپ لوگوں کے خیال میں کیا ہے, کرونا وائرس ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد بالکل ہمیں آزادی ہوگی, اناؤنسمنٹ ہوگی جی لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے اینڈ یو آر فری ٹو ڈو ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ وٹ ایور یو وانٹ, تو ایسا نہیں ہوگا. ہم لوگوں کے دلوں میں جو ڈر بیٹھا ہوا ہے نا, وہ ڈر اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا. بہت سی مائیں ہیں جن سے میں نے پوچھا کہ چلو کرونا وائرس اگر ختم ہو گیا اور لاک ڈاؤن ختم ہو گیا, بچے بڑے پینک کر رہے ہیں, تو کیا ان کو ہم پلے ایریاز پہ لے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ہم پلے ایریاز پہ نہیں لے کے جائیں گے, کیونکہ ہم اپنے بچوں کی سیفٹی کے لیے کنسرن ہیں, ہم اپنے بچوں کی سیفٹی کے لیے بہت زیادہ سوچتے ہیں, تو ہم ان کو آلموسٹ 1-2 مہینے تک تو کہیں بھی نہیں لے کے جائیں گے. تو چیزیں آہستہ آہستہ سوٹ ڈاؤن ہوں گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا اور ہم سارے چھوٹ جائیں گے جی ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں نارمل لائف میں آنے میں ٹائم لگے گا. اور اسپیسیفکلی یہ چیز جانتے ہوئے کہ ابھی تک اس کا علاج نہیں ملا ہے, ہم لوگ زیادہ ڈریں گے. ہر انسان یہی کرے گا, میرے خیال میں ہر انسان ڈرتا ہے کہ خدا نہ کرے موت تو آنی ہی ہے, لیکن موت پھر ایسی حالت میں آئے نا کہ جس میں ہمارے اپنے ہمارے پڑھنے کے لیے موجود ہوں یا ہمارا ساتھ دینے کے لیے موجود ہوں اس آخری سفر میں. تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں چاہتا کہ وہ تنہا نکل جائے اور اس کا عطا پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنا اور سوچنا چاہیے. اچھا جی, اور کس کس کے میسیجز آئے ہیں؟ شکر ہے ہمارے پاکستان میں سب کچھ ہے, اللہ کا شکر کرنا چاہیے. بالکل بے شک, اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو بھی سلامت رکھے, بلکہ ہر اس وقت دنیا میں ہر انسان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ کسی کو کچھ نہ ہو. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, تمام انسانیت کو محفوظ رکھے. یس میں وش یہ ٹائم ہے پازیٹیو رہنے کا, بالکل یہ ٹائم ہے پازیٹیو رہنے کا. اور زکوٰۃ دے, رمضان کا انتظار کریں, زکوٰۃ کے لیے رمضان کا انتظار نہ بھی کریں. میرا خیال ہے کہ دیکھیں اتنی چھوٹ تو اللہ نے انسان کو دی ہی ہوئی ہے کہ مطلب اگر آپ کے کسی بھائی کو ضرورت ہے تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں, وہ کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو, کیونکہ وہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ جو اللہ ہے, میرے بہت سے لسنرز نان مسلم بھی ہیں, آپ کا گاڈ ہے یا بھگوان ہے جو بھی ہے, لیکن ایز مائی بلیف جو بنانے والا ہے, جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے, جو ایک اکلوتی ذات ہے, وہ ہر ایک کی نیت کو دیکھتی ہے. اور نیتیں بہت میٹر کرتی ہیں آپ کی پوری زندگی میں بھی اور آپ کی آنے والی زندگی میں بھی اور دوسروں کی زندگی میں بھی. تو اپنی نیتوں کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے. ہمیشہ وہ کام کریں جس سے دوسرے کا بھلا ہو سکے. فادی جٹ ہیں, کہہ رہے ہیں ہاؤز یور کڈ ناؤ. کس کڈ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ؟ مجھے یہ ضرور بتائیے گا کس والے کا پوچھ رہے ہیں. روحان کا پوچھ رہے ہیں؟ روحان از بیٹر الحمدللہ. اور آپ سب کی دعائیں ہیں اور بہت سے لوگوں کا ساتھ ہے جنہوں نے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ہمیں بتایا کہ ہاں مشکل نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کیا کہیں, ہاں کیا ہے, مطلب یہ چیز جو ہے نا وہ ساتھ چلتی رہتی ہے. CHD از کنسیڈرڈ بیسکلی ایز اے ڈیزیز جو کہ ایک دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ اس پہ کام کر لیا یا ایک دفعہ علاج کے لیے, جیسے ہم سمجھتے ہیں نا فلو کا ہم علاج کر لیں گے تو اب اگلی دفعہ جب بھی ہوگا نا دیکھی جائے گی. ایسا نہیں ہے. CHD از اے براڈر ٹرم اور اس میں اٹ از اے کنٹینیوس اسٹرگل لائک ایوری اسپیشل ڈیزیز, جس میں بہت سی اور ڈیزیزز بھی ہیں. کنجینیٹل بیسکلی جو ڈیزیزز ہیں وہ ایک دم سے ہی نہیں ہوتی ہیں, اس میں ٹائم لگتا ہے اور وہ ایک لائف لانگ جرنی ہے, وہ کنٹینیو رہتی ہے. تو ایز سچ جتنا بھی ہے جو بھی ہے بیٹر ہے کنڈیشن اس کی. تھینک یو سو مچ. آئی ریپیٹ اگین, مسٹیک ہو گئی تھی, زکوٰۃ دیں رمضان کا انتظار نہیں کریں. ٹھیک ہے جناب, میں یہی کہہ رہی تھی کہ رمضان کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے, زکوٰۃ آپ لوگ ابھی بھی دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کسی کو بھی ضرورت میں آپ جب دیکھتے ہیں اپنے بھائی کو تو آپ دے سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. الحمدللہ تھنگس ول گیٹ بیٹر سون. آمین, انشاءاللہ تھنگس ول گیٹ بیٹر سون. اور فادی جٹ یہ میسج آپ کا ہے. علیم اسلم is here and he's saying what do you think about the role of social media nowadays. اس کے بارے میں میں نے بتایا کہ it's not so positive and but I feel misinformation زیادہ ہے. سوشل میڈیا کے میں ہمیشہ اگینسٹ اس لیے بھی جاتی ہوں کیونکہ اٹ از این اوپن پلیٹ فارم, اس میں کوئی اوتھینٹسٹی ریلائبلٹی نہیں ہوتی.
ہر انسان اپنے لحاظ سے اپنی سوچ کو پوسٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں سے بہت سی اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں وہ بائس اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں۔ دوسرا، ہمارے سوشل میڈیا کا ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ مطلب اوور آل سوشل میڈیا کا ڈرا بیک یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو فن کے اینگل میں لیتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے اینگل میں لیتے ہیں، ہم سیریس اسپیکٹ سے سوچنا نہیں چاہتے ہیں، ہم سیریس اینگل دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے پرابلمس بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اور آئی فیل کہیں نہ کہیں پازیٹیو رول بھی ہے اس کا، جیسے لوگوں کو اگر سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا میں صرف فیس بک نہیں آتا نا، پرابلم یہ ہے سوشل میڈیا میں پھر ٹویٹر بھی آتا ہے جس میں آفیشیل آئی ڈیز ہیں، جس میں سے آفیشیل اسٹیٹمنٹس آتی ہیں، آفیشیل پوسٹ ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ چلتا ہے، تو وہ دیکھیں وہ پازیٹیوٹی ہے۔ پھر ہم سرچ انجنس کی بات کریں تو وہ بھی سوشل میڈیا میں آتے ہیں، وہ بھی پازیٹیوٹی ہے۔ اگر آپ سوشل نیٹ ورکنگ کا کہتے ہیں تو شاید میں الگ طریقے سے انالائز کرتی ہوں، سوشل میڈیا میں پازیٹیوٹی ہے، سرچ انجنس ہیں، آفیشیل سائٹس ہیں، آفیشیل اناؤنسمنٹس کے لیے پلیٹ فارمس ہیں، سو دیز آل آر پازیٹیو تھنگس جو کہ ہو رہی ہیں۔ And negative thing is that every common person can say anything whatever he or she wants، اور اس کی وجہ سے جو سوشل میڈیا کا یوز ہے وہ اتنا زیادہ کریڈیبل نہیں رہا ہے، اس پہ سے جو بھی انفارمیشن ہم گین کر رہے ہیں وہ اتنی کریڈیبل نہیں ہے۔ ایک ہی تصویر ہوگی، اس تصویر کو ایک جگہ پہ آپ مختلف نیوز کے ساتھ دیکھیں گے، دوسری جگہ پہ آپ مختلف نیوز کے ساتھ دیکھیں گے، تیسری جگہ پہ آپ مختلف نیوز کے ساتھ دیکھیں گے، تو یہ بھی پرابلم ہوتی ہے۔ جیسے کہ اگر میں اگزامپل دوں روحان کی کیمپین کی، تو روحان کے لیے کی کیمپین پہ میں نے ایک پیج بنایا تھا ہیلپ بیبی روحان کے نام سے، آپ لوگ چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں، وہاں پہ روحان کی پوری ڈیٹیل ہے۔ اس پیج پہ میں نے کلیئرلی یہ مینشن کیا تھا کہ ڈونیشنز وچ وی آر کلیکٹنگ رائٹ ناؤ از اونلی پوسٹڈ بائی دس پیج اور فرام مائی آئی ڈی اور فرام ہز فادرز آئی ڈی، ناٹ فرام اینی ون ایلس۔ مجھ سے جتنی این جی اوز نے بھی، جتنی آرگنائزیشنز نے بھی، آل دوز میں ایک دو ہی نام ہے، باقی سب نے تو بیک اپ کر دیا تھا کہ نہیں جی ہم آپ کو ہیلپ نہیں کر سکتے، تو وہ جو لوگ تھے ان سے بھی میں نے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ ہم پوسٹ کریں گے، آپ اس پوسٹ کو شیئر کر دیجئے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہاں ایک ہی جو ہے سینٹر ہے یا ایک ہی پوائنٹ ہے جہاں سے وہ پوسٹ اوریجنیٹ ہوتی ہے، وہ آگے فارورڈ ہوتی ہے۔ ورنہ یوزلی ڈونیشنز کی کیسز میں یا اس طرح کے کیسز میں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک پوسٹ لگاتے ہیں، اس پوسٹ پہ نمبر وغیرہ چینج کر کے، باقی چیزیں چینج کر کے دوسرے لوگ لگاتے ہیں، اور وہ جو مستحق لوگ ہوتے ہیں یا پھر مستحق کیسز ہوتے ہیں ان تک پہنچنے کے بجائے وہ بہت ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ طریقے سے یوز ہو رہی ہوتی ہیں۔ ڈور ٹو ڈور کیمپینز ہوئیں، جو بھی ہوئیں بلوچستان میں، کوئٹہ میں، وہ ہم نے نہیں کی تھیں، وہ ہماری طرف سے نہیں ہوئی تھی، اس کا 1 روپیہ بھی ہم نے ریسیو نہیں کیا۔ یہ میں آج اس پلیٹ فارم کے تھرو کلیئر آؤٹ کر رہی ہوں، اس کا 1 روپیہ کیا، 1 سکہ بھی ہمیں نہیں ملا۔ جو وہاں پہ سی ایم ہاؤس کے باہر کیمپین ہوئی جہاں پہ لوگوں نے کھڑے ہو کے بینرز لگائے، وہ کیمپین اس ٹائم پہ ہوئی جس ٹائم پہ ہم اس ملک میں تھے ہی نہیں، ہم اپنے بچے کے آپریشن کے لیے انڈیا گئے ہوئے تھے۔ اس ٹائم پہ وہ نمبرز ڈسپلے کیے گئے، بل بورڈز ڈسپلے کیے گئے جناب، بینرز ڈسپلے کیے گئے کہ جناب روحان کی ہیلپ کی جائے، نہ روحان کے باپ کا نام پتہ تھا ان کو، نہ روحان کی ڈیزیز کا پتہ تھا، لیکن وہ کیمپینز ہوئیں تو وہ بھی ہم نے نہیں کی تھیں، وہ ہماری نہیں تھیں، کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں بالکل بھی انفارمیشن نہیں ہے۔ اس میں اگر کوئی فنڈ جنریٹ ہوا ہے، کوئی پیسے ملے ہیں، تو وہ بھی ہم نے نہیں کیے تھے۔ تو سوشل میڈیا کا ایک ڈرا بیک یہ بھی ہے، لوگ یہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں اینڈ دین دے یوز فار دیئر بینیفٹ ایز ویل۔ سو سوشل میڈیا از گڈ ایک لحاظ سے کہ اس میں آپ اچھی انفارمیشن ڈھونڈ سکتے ہیں، آفیشیل اسٹیٹمنٹس ڈھونڈ سکتے ہیں، مختلف سورسز سے آپ ڈفرینٹ قسم کی انفارمیشن سرچ کر سکتے ہیں، جیسے کرونا کی انفارمیشن اگر آپ سرچ کرنا چاہیں، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے اس کو سرچ کیجئے، اس کے علاوہ آپ WHO کو سرچ کیجئے، UN کی اسٹیٹمنٹس کو سرچ کیجئے، ڈفرینٹ ڈاکٹرز ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس کو سرچ کیجئے، ہاپکن میڈیسن ہے اس کی اسٹیٹمنٹ کو سرچ کیجئے۔ یہ وہ سورسز ہیں جو کہ ریلائبل ہیں، یہاں سے آپ انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اینڈ اپارٹ فرام دس، ہم جو پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی کوئی ریلائبلٹی نہیں نظر آتی، اس کے لیے کوئی رولز بننے چاہیے، کوئی مطلب اسٹیٹمنٹس بننی چاہیے، کوئی قانون بننا چاہیے جس کے تحت یہ سب کچھ چلے۔ سائمہ اقبال آپ نے جوائن کیا، ہیلو ہاؤ آر یو، کیسی ہیں آپ، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور تھینک یو سو مچ آپ نے جوائن کیا۔
एंड आपने कहा सो ट्रू, मेरे ख्याल में सोशल मीडिया वाली बात पे आपने कहा सो ट्रू, चलें ठीक है। और पंजगाना नमाज का एहतमाम करें, इससे सब ऑटोमेटिकली पाक साफ रहेंगे। अगर आप वज़ू के एंगल में कह रहे हैं तो ऑब्वियसली वज़ू के एंगल में तो पाक साफ रहेंगे, लेकिन अगर आप इस एंगल में कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने से आप पाक साफ रहेंगे तो ऐसा नहीं होता है। नमाजें जो है नमाज़ों के लिए ना मुख्तलिफ़ किस्म की सोच है मेरी। मैं कहती हूँ जो कुछ लोग हैं जो दिल से पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं जो दिखाने के लिए पढ़ते हैं। तो जो दिल से पढ़ते हैं ना उनका सिर्फ अल्लाह को पता है, और जो दिखाने के लिए पढ़ते हैं उनका सबको पता है। तो बेहतर ये है कि जो नमाज़ें हैं उनका अगर आप एहतमाम करना चाहें तो अपने लिहाज से अपने तरीके से करिए। जो प्रेयर्स करते हैं, जो पूजा करते हैं, वो अपने तरीके से करिए। डिपेंड करता है कि अल्लाह ताला किसकी सुनेगा, कब सुनेगा और कैसे सुनेगा। हम तो नाचीज़ लोग हैं, हम लोगों को क्या पता जनाब। और अलीम असलम इज सेइंग ठीक है, वेल सेड, बट सर फॉर नॉन मुस्लिम इट्स क्वाइट इररिलेटेबल। आई एम सेइंग दैट, आई एम बेसिकली सेइंग दैट ना, उन्होंने जो बात की है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए रिलेट नहीं करती है। तो मैं उनको यही कह रही हूँ कि सफाई का ख्याल हर इंसान को रखना चाहिए। अगर वो सफाई के एस्पेक्ट में कह रहे हैं, मतलब मुसलमान तो चले 5 वक्त के वज़ू करते हैं तो ऑब्वियसली वो पानी में तो जाते ही हैं और हाथ पाँव और अपने आप को साफ करते ही हैं। लेकिन अगर वो नॉन मुस्लिम्स के लिहाज से कह रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके भी सफाई की जो बात है वो हर जगह पे की गई है। मतलब ऐसा नहीं है, सफाई के एंगल में हर एक के रिलीजन में कोई ना कोई बात की गई है कि जी सफाई क्यों ज़रूरी है। तो सफाई होना चाहिए, दूसरी नीयतें साफ़ होनी चाहिए, तीसरा आप में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप सोसाइटी के लिहाज से देखते हैं कि क्या अच्छा है क्या गलत है। आप ऐसे सोचने के बजाय ये देखें कि मेरे लिए या मेरे अपनों के लिए क्या अच्छा है क्या गलत है, वही चीज़ मैंने दूसरे के लिए करनी है। सो दिस इज़ द थिंग विच वी हैव टू डू। ये वीलॉग काफ़ी बड़ा हो गया है, ये सेशन काफ़ी बड़ा हो गया, 1 घंटे 6 मिनट का ये सेशन हो गया। सो आई विल बी साइनिंग आउट विद द सेम मैसेज विच आई हैव गिवन बिफोर। अपना ख्याल भी रखिए, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिए। थोड़ा-थोड़ा जितना आप कर सकते हैं उनका भी करिए। प्रिकॉशनरी मेजर्स ज़रूर लीजिए। ये मत समझिए कि जनाब हम बिल्कुल आज़ाद रहेंगे, खुले रहेंगे और बचे रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वायरस देख के नहीं आता है। इन दिस सिचुएशन वी हैव टू बी केयरफुल बिकॉज़ वी हैव टू सेव आवर सोसाइटी, वी हैव टू सेव आवर लव्ड वंस एंड वी हैव टू सेव आवरसेल्व्स एज़ वेल। तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि आप लोग अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी आसान रास्ता चूज़ करें, और वो ये है कि आप जब खुद बचेंगे तो ऑब्वियसली दूसरा भी महफूज रहेगा। साइमा इकबाल इज सेइंग नमाज इज़ बिटवीन बंदा एंड अल्लाह। ये सब की बात है। बेशक आपने मेरी दिल की बात कर दी, लेकिन ये बहुत से लोग नहीं मानते हैं ना। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, आपको जो है रिचुअली आप तभी स्ट्रॉन्ग हैं जब आप लोगों को भी कहते हैं। और वो तो मेरा मानना यही हो जाता है ना कि जैसे आपने कहा है कि रिलेशन बेसिकली अल्लाह और बंदे के दरमियान है। ही नोज बेटर, उसने किसको बख्शना है किसको नहीं बख्शना है। ही नोज बेटर विच वन इज अ गुड पर्सन एंड विच वन इज नॉट। चीज़ें हमारे सामने डिफरेंट हैं लेकिन उसके सामने खुली हुई हैं। तो बेहतर यही है कि क्रिटिसाइज ना करें, कुछ वो ना करें, बस एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन हर लिहाज से नहीं होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, अब डिस्क्रिमिनेशन भी बतानी पड़ेगी। जो डिफरेंसेस हैं मुझे किसी ने मैसेज किया इसलिए मैं परेशान हो गई क्योंकि मुझे मैसेज मेरे जो है मैसेंजर पे आया, डिस्क्रिमिनेशन क्या है बहन ये भी बता दो। ओके, तो डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली इज द तफरीक, जिसे हम तफरीक कहते हैं। हम तफरीक करते हैं रिलीजन की बेसिस पे करते हैं, कास्ट की बेसिस पे करते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ की बेसिस पे करते हैं, हम लैंग्वेज की बेसिस पे करते हैं, हम लुक्स की बेसिस पे करते हैं, हम बोल चाल की बेसिस पे भी करते हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं। मतलब हम कहते हैं कि जी तफरीक कर रहे होते हैं ना, वो नहीं होनी चाहिए। प्लस 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 आजकल एक बहुत अच्छा चीज़ आ रही है, इस पे मैं नेक्स्ट सेशन में बात करूंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट सेशन में आई होप कल हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, उन गेस्ट से बात करेंगे। लेकिन
لیکن اس کے بعد جو بھی میرا مطلب سولو سیشن ہوگا اس سولو سیشن میں ہم جو ہے ڈسکرمنیشن کے بارے میں بات کریں گے، ساتھ میں ہم بات کریں گے باڈی شیمنگ کے حوالے سے. باڈی شیمنگ انکلوڈس مینی تھنگس. موٹا ہونا، پتلا ہونا، کالا ہونا، گورا ہونا، چھوٹا ہونا، لمبا ہونا، ناک کا بڑا ہونا، ناک کا چھوٹا ہونا، ناک کا پتلا ہونا، ہونٹوں کا موٹا ہونا. دس سیمس ٹو بی لائک وہ جو سبزی والا کھڑا نہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ آلو، ٹینڈے، گوبھی، سبزی، مٹر، گاجر، یہ والا جو پوری لسٹ سبزی والے کے پاس موجود ہوتی ہے نا، یہ باڈی شیمنگ میں بھی ایڈ ہوتی ہے. کیونکہ ہم لوگوں کے لیے کسی کا ناک جو ہے بہت ہی ٹیڑھا ہے، کسی کے لیے ہمارے لیے بہت لمبا ہے، کسی کا بہت موٹا ہے، کسی کی آنکھیں ایسی ہیں، کسی کے ہونٹ ایسے ہیں. او مائی گاڈ، ان فیمیلز دیر آر ڈفرنٹ اسپیکٹس. جی جناب، اس کے تو فیس کا کٹ ایسا ہے، اس نے تو فیس پہ یہ نہیں کیا، اس کو تو یہ کرنا چاہیے تھا. آپ کبھی سیلونز میں جائیں اور پارلر میں جائیں، مطلب مجھ جیسا بندہ اسپیسیفکلی جس کو بہت شوق نہیں ہے تیار ہونے کا، جو جس کنڈیشن میں ابھی اس سیشن میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اسی کنڈیشن میں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اور obviously گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو اسی کنڈیشن میں بیٹھی ہوئی ہے، اسی کنڈیشن میں وہ باہر بھی چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کو تیار ہونے کا ایسا یہ نہیں ہوتا کہ بہت تیار ہو کر جانا ہے، بہت فیشن کرنا ہے، بہت میک اپ کرنا ہے. ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے سیلونز میں جانا، پارلرز میں جانا اسپیسیفکلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے پہلی بات یہ ہوتی ہے، باجی آپ نے پلکنگ نہیں کروائی، باجی آپ کے نا یہاں سے رنگ ایسا ہو رہا ہے تو آپ یہ کریم لگا لیا کریں، میڈم آپ کے نیلز جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، آپ بڑے کیوں نہیں کرتی، مینیکیور کرنے میں زیادہ مزہ آئے گا. تو بھائی لوگوں، جو جیسا ہے وہ ویسا ہے، اس کو ویسی ایکسیپٹ کر لو، کیونکہ ہر انسان ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر انسان کی سب چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو ضروری نہیں ہے جو چیز آپ کروانا چاہتے ہیں یا آپ کرنا چاہتے ہیں وہ دوسرا انسان بھی کرے. اس پہ بات کریں گے، ڈیٹیل میں بات کریں گے، بہت زیادہ اس سے بات کریں گے. اور ایزا ٹھیک ہے جناب، کس نے کہا ٹھیک ہے، Zishan Paracha is responding and he is saying but آپ as intention of a preaching کہہ سکتے ہیں. ہاں مطلب this is the spiritual thing نا. جس چیز میں انسان کو سکون ملتا ہو وہ اس کو کرنا چاہیے، whatever it is، اور وہ صحیح ہے، ethically صحیح ہے تو وہ آپ کو کرنا چاہیے. اچھا میم، I think it's the time to serve humanity, which is the biggest religion in the world. It is. Humanity comes first. میں نے بہت سی پوسٹ اپنے نیبرنگ فرینڈس میں بھی دیکھی، باہر کے بھی فرینڈس میں دیکھی، تو اس وقت میں یہی کہہ رہی تھی کہ ڈسکرمنیشن کو بالکل ریموو کر دیں. یہ مت سوچیں مسلم کیا کر رہے ہیں، ہندو کیا کر رہے ہیں، کرسچنس کیا کر رہے ہیں، جیوز کیا کر رہے ہیں، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، بدھسٹ نے کیا کیا ہے. ان سب چیزوں کو چھوڑ کے یہ سوچیں کہ ایز این ہیومن وٹ وی آر گیونگ ٹو دس سوسائٹی، وٹ وی آر ڈوئنگ فار ہیومینٹی. انسان کی جان کسی بھی صورت میں ہو، کہیں بھی ہو، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو بددعا دیں، ہم اس کو کچھ بھی کہیں، ہم اس کے بارے میں برا سوچیں. یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے. وہ جو تمام میرے ویورز بھی ہیں اور باقی سب بھی ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، بعد میں میرا لائیو سیشن کو بار بار ریپیٹ کر کے بھی دیکھیں گے، ان سب کو میں کہوں کہ جناب پوسٹ پہ کسی اور کی تکلیف کو دیکھ کے بھی اسمائلی ایموجیز بھیجنا بھی میری نظر میں غلط ہے، ان ایتھیکل ہے. کسی کی تکلیف پہ ہا 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 والا کامنٹ کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ آپ کے لیے شاید وہ آپ کا اینیمی ہو، شاید وہ آپ کے لیے اتنا ہیومن نہ ہو جتنا آپ دوسروں کو سمجھتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں کسی دوسرے کے بارے میں غلط سوچنا بھی آپ کی غلط سوچ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچیے جناب، اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے انٹریکٹ کر کے، آپ لوگوں کی فیڈ بیک کو دیکھ کے مزہ آیا آج. آپ لوگ چاہیں تو آف لائن میرے جانے کے بعد مجھے ان باکس بھی کر سکتے ہیں، کسی ٹاپک یا کسی ایشو پہ بات کرنا چاہتے ہیں یا کسی دن لائیو آنا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، ساتھ میں ان باکس کر سکتے ہیں. اور ان باکس کا میں بتاتی چلوں جناب، ہمیشہ یہ مت سوچیے کہ میرے آن لائن ہونے کا مطلب آئی ایم فری ٹو ٹاک. اٹ ڈزنٹ مین کہ میں آن لائن ہوں تو میں فری ہوں کہ میں بات کر سکوں. میں بات کا رپلائی کرتی ہوں اور ریگولرلی کرتی ہوں ہر انسان کی بات کا، لیکن اٹ ڈپینڈس کہ بات کیا ہو رہی ہے اکارڈنگ ٹو دا امپورٹینس. پھر وہ جو ہے جس کی زیادہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے اس کو پہلے رپلائی کر دیا جاتا ہے، جس کی نہیں ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ ہاں میں اپنا کام کر کے پھر، کیونکہ وی آر ڈوئنگ ورک فرام ہوم رائٹ ناؤ.
every person is doing work from home. तो हर इंसान की अपनी शेड्यूलिंग होती है, और प्रॉब्लम विद अस ये है कि हम जनाब कुछ भी कर रहे होते हैं, हमारा साथ में सोशल मीडिया ज़रूर चल रहा होता है, क्योंकि मोस्टली इंटरेक्शन या कोई भी काम जो होता है वो सोशल मीडिया के थ्रू होता है. तो इसलिए बेहतर यही है कि हम लोग का थोड़ा सा समझते हुए उसी तरह रिस्पॉन्स करें. तो आप लोग ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों के मैसेजेस का इंतज़ार करूंगी. जब भी फ्री होंगी देखूंगी, आप लोगों को रिप्लाई करूंगी. आप लोग सेशंस में लाइव आना चाहते हैं तो भी बताइए कि आप लोग लाइव आके क्या बात करना चाहते हैं, किस हवाले से बात करना चाहते हैं, तो वी कैन शेड्यूल दैट. और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा. आप लोगों को बताते चलें, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं DJ महविश मुख्तार, DJ महविश मुख्तार, DEEJAY DJMEHWISH, महविश MUKHTAR. अगर DEEJAY से आपको सर्च ना हुआ हो तो DJ महविश मुख्तार लिखिएगा, वहाँ पे आपको मेरा चैनल नज़र आएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आप करना चाहें तो ऑब्वियसली मैं फोर्स नहीं कर सकती कि आप सब्सक्राइब करें, उसको सब्सक्राइब करिएगा. इसके अलावा पेज है जनाब, फेसबुक पे भी पेज है, ट्विटर पे भी आईडीज़ हैं और सेम नेम से ही आईडी है, और इंस्टा पे भी सेम नेम से आईडी है. सो यू कैन सर्च महविश मुख्तार with the same DP everywhere. So you can search that and you can follow me over there. So thank you so much, and इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल. उम्मीद है अगर मेरे साथ गेस्ट हुए तो मैं ज़रूर कल आऊँगी, नहीं तो फिर हम जब गेस्ट होंगे उनसे बात करेंगे. और सोलो सेशन का मैं पहले से पोस्ट लगा देती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग पोस्ट को फॉलो ज़रूर कीजिए ताकि आप लोगों को पता हो कि हम कब आएंगे. आप लोग बात करना चाहें तो आप लोग भी बात कर सकते हैं. ज़ीशान पर अच्छा आपने कहा राइट, सीरियस इशूज़ पर फ़नी रिएक्शन दर देते हैं. बिल्कुल जनाब, थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह जब भी आप लोग से दोबारा मुलाकात होगी आप लोग सब सेहतमंद होंगे, अपनों के साथ खुश होंगे, और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.